کینسر ہے تو وہ مینٹلی طور پر بھی پریپیئر ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب فائنل سٹیج ہے. خیر اس کا علاج شروع ہوا. خود بھی پروفیشنل ڈاکٹر تھا. اب ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا جو باہمی مشورے سے علاج ہوتا رہا. مرض جو تھا, جو پرابلم تھا, وہ بڑھتا چلا گیا. اب جو ایک پورا ایک میڈیکل بورڈ بنا تھا اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے, وہ بھی سارا مطلب اس کے بارے میں غور کرتا رہا, لیکن کوئی صورت ایسی بنتی نظر نہیں آ رہی تھی. وہ تھا جوان, بوڑھا نہیں تھا. جو مریض تھا وہ جوان تھا, وہ بوڑھا نہیں تھا. اور منگنی بھی ہو چکی تھی, شادی نہیں ہوئی تھی. تو لوگوں نے مشورہ بھی دیا منگیتر کو کہ اب اس سے شادی کر کے کیا کرے گی, منگنی بھی توڑ دے. تو وہ جو منگیتر تھی یا اس کے گھر والے تھے, انہوں نے بھی منگنی توڑنے سے منع کر دیا, اس کی رضامندی ظاہر نہیں ہونے دی کہ مطلب ابھی ہم منگنی نہیں توڑتے. شفا دعا وغیرہ کا سلسلہ جاری رہا. ڈاکٹر جو جوان تھا, کینسر کا مریض ہو چکا تھا, اس سے ایک پڑھی ہوئی بات یاد آئی. علاج ہو رہا تھا لیکن فرق نہیں پڑ رہا تھا, مرض بڑھتا چلا جاتا. اچانک اس کو ایک بات یاد آ گئی کہ اس سے کتاب میں پڑھا تھا کہ اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو. فوراً یاد آ گیا. اب بیٹھا بیٹھا غور کرتا رہا کہ کروں تو میں کیا کروں. پھر سے کہا کہ ہو سکے تو پھر اس علاج کا بھی ذریعہ استعمال کر لینا چاہیے جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے. کہ دنیاوی طور پر تو میں نے بہت علاج کروا لیا. اب اس نے کیا کیا, اس نے ایک گھر کا انتخاب کیا. وہ گھر کیا تھا؟ وہ گھر ایک ایسا تھا جس میں مرد کا انتقال ہو چکا تھا, نہیں بیوہ تھی عورت, ایک بیوہ کا گھر کہ اس نے پتہ لگایا اور معلوم ہوا کہ یہ بڑی کسمہ پرسی کے عالم میں گھر چل رہا ہے, غربت ہے, پریشانی ہے, کمانے والا دنیا سے جا چکا ہے. اور جو شوہر کا جو انتقال ہوا تھا تو اس میں مطلب جو بچے کچھ پیسے تھے وہ بھی علاج وغیرہ پر سب خرچ ہو چکے تھے. اب مطلب غریب گھر تھا, ایک غریب گھر تھا, بیوہ کا گھر تھا. اس نے اس بیوہ اور غریب کے گھر کا انتخاب کیا اور اپنے کسی قریبی دوست کے ذریعے اس نے اس غریب گھر کی کفالت اپنے ذمہ لے لی اور اس کی مدد کرنے لگا اور پیسے بھجواتا رہا, خود سامنے نہیں آیا. اس نے گویا کہ صدقہ کا یہ ایک ذریعہ اس نے استعمال کیا کہ میں اس ذریعے سے صدقہ کروں گا. جب اس گھر میں اس کی رقم پہنچنا شروع ہوئی تو وہاں سے بھی ایک سوال ہوا کہ کون ہے, کیا ہے. تو نام بتانے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی, بس یہ ہوا کہ آپ کم از کم یہ دعا کر دو کہ جو آپ کی مدد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے. تو وہ شفا کی دعا وغیرہ ہوتی رہی, وہاں صدقہ ہوتا رہا, یہاں شفا کی دعا کا سلسلہ جاری رہا. ایک دن ڈاکٹروں نے اس کا ری چیک اپ کیا اور اس کی دوبارہ رپورٹس بنانی شروع کی. جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر رپورٹس دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ اس رپورٹ کے اندر کوئی ایسی مرض کی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. ڈاکٹروں کو تھوڑا سا لگا کہ یہ رپورٹس کس کی ہیں, یعنی کہ رپورٹ تبدیل ہو گئی ہے یا کوئی کیا پرابلم ہو گیا. لیکن جب تھوڑا سا غور کیا گیا تو رپورٹس اسی کی تھیں, مگر نہ کینسر تھا نہ کوئی اور پرابلم تھا. ساری بیماریاں اس کی گویا کہ ختم ہو گئیں, شفا مل گئی اس کو, یوں سمجھیں. اب وہ خود ڈاکٹر تھا جو مریض تھا, کینسر کا مریض خود ڈاکٹر تھا. اب ڈاکٹر کے پینل نے بھی اسے ڈسکشن کی کہ آپ خود ڈاکٹر ہیں, ہم بھی ڈاکٹر ہیں,
اس طرح تو مطلب ہوا تو نہیں ہے کوئی ایسا ٹریٹمنٹ آپ کے سامنے تھا کہ میڈیسن رسپونڈ ہی نہیں کر رہی تھی، تو آپ ٹھیک کیسے ہو گئے؟ ہیو یو اینی آئیڈیا؟ تو اس نے کہا کہ آئیڈیا تو کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ سارے دنیاوی علاج رہیں کہیں رہ گئے، میں تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا کام شروع کر دیا، اور مجھے پتا چلا تھا کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو، تو میں نے صدقے کے ذریعے اپنا علاج ہی شروع کر دیا۔ میں صدقہ کرتا رہا، غریب گھر کی کفالت کرتا رہا، وہاں سے مجھے دعائیں ملتی رہیں، اور حتیٰ کہ میری بیماریاں دور ہو گئیں، میں تم تک رجوع کرتا رہا، آخر کار میں نے اپنے رب کی طرف رجوع شروع کر دیا۔ جب میں نے اپنے رب سے رجوع کیا اور رب کی رضا کی طرف میں گیا، تو وہی شفا دینے والا ہے۔ میرے رب نے مجھے بغیر کسی دوا کے اس مہلک مرض سے شفا عطا فرما دی۔ تو یوں اس نے صدقے کے ذریعے اپنا بڑا خوبصورت علاج تجویز کیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا جو یہ اجتماع ہے، یہ ایک تاجر برادری کے عنوان پر ہے، بزنس کمیونٹی، خواہ وہ بڑے سیکٹر میں یا بڑے اس پہ کام کرتی ہوں یا چھوٹے پیمانے پر کام کرتے ہوں، عام سے دکاندار ہوں یا جو بھی ہو، ایک ارننگ جس طرح کی بھی آپ نے اپنی کی ہوئی ہے۔ تو آج ہماری مجلس تاجران جو ہے کہ تاجروں میں مدنی کام کرنے والی ہماری مجلس ہے۔ دعوت اسلامی کی کوشش یہی ہے کہ معاشرے کے مختلف طبقات میں ہمارا سنت و بھرا مدنی کام ہو، تو اس میں ظاہر ہے کہ تاجر بھی ایک کمیونٹی ہے۔ کل دوپہر کو یہیں پر میرا خیال ہے ادھر پیچھے سارا یہ ہال جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا ہال بھرا ہوا تھا، یہ پورا حصہ، اور یہاں ہمارے کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے، اسکول کالج یونیورسٹی، تو وہاں بھی ایک وہ مجلس شعبہ تعلیم ہے ہماری، جو تعلیمی اداروں میں دعوت اسلامی کا مدنی کام کر رہی ہے۔ اور آج جو باری تھی وہ ہمارے مجلس تاجران کی تھی، جنہوں نے آپ کے دکانوں پر، فیکٹریوں پر، آفیسز میں، شاپس پر آ کر آپ کو دعوتیں دیں، اور ماشاءاللہ آپ نے دعوت قبول کی، اور آ بھی چکے ہیں، اور کچھ اسلام بھائی آ بھی رہے ہیں، اور کچھ ہو سکتا ہے کہ گھر بیٹھ کر دیکھ اور سن رہے ہوں، اور جو آنا تو باب المدینہ کے ہی آئیں گے یا آس پاس کے اور شہروں کے چند ایک آ جائیں گے، لیکن ایک ہو سکتا ہے کہ بڑی تعداد ہمیں گھر پہ بیٹھ کر بھی دیکھ اور سن رہی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا، گھر میں بھی کتنے سے مریض ہیں، عورتیں بھی مریض ہیں، اسلامی بہنیں مریض ہیں، مرد مریض ہیں، بچے مریض ہیں۔ اگر آپ اس واقعے کو سامنے رکھتے ہیں جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے، اور صدقے کو آپ اپنے لیے ایک علاج کے طور پر لے لیں کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریض کا علاج کرو۔ آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ صدقہ اس نیت سے دیں کہ میں صدقہ دے رہا ہوں اور اس کے ذریعے میں اپنے بچے کے مرض کا علاج کروں گا، کیونکہ اس میں ہے بہت برکت ہے۔ ایک مستدرک للحاکم، یہ ایک بڑی حدیث کی مشہور کتاب ہے، ان کے جو مصنف ہیں ان کے حوالے سے میں نے وہ کتاب میں پڑھا تھا کہ ان کے چہرے پر دانے نکل آئے نا، چہرے پر بڑا عجیب و غریب ان کا پرابلم شروع ہو گیا، مرض تھا، بیماری تھی۔ حدیث کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم ہیں، ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوا۔ تو ایک اجتماع میں انہوں نے اپنی دعا کے لیے کہلوایا تھا، ان کے لیے دعائیں بھی ہوئی کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ شفا عطا فرمائے۔ تو رات کو کسی نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ انہیں کہو کہ پانی کے ذریعے مطلب علاج کریں، یا پانی لوگوں پر پانی کھول دیں، لوگوں کو پانی پلائیں۔ خلاصہ یہ تھا کہ لوگوں کو پانی پلائیں۔ تو ان تک یہ پیغام پہنچا کہ آپ لوگوں کو پانی پلائیں، تو انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایک سبیل بنا دی۔ جیسا آپ آج کل دیکھتے ہوگے کہ لوگ اپنے گھروں کے باہر چھوٹی سی پانی کی وہ سبیل بنا دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا بعض اوقات اس طرح کے ایریاز میں کبھی گزر ہوا ہے، جیسے یہ بنگلوز وغیرہ بھی جہاں ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر سے شاید ایک ٹینکی بنا دیتے ہوں گے اور باہر 2-4 نلکے لگا دیتے ہوں گے، شاید ایسا بھی کرتے ہوں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھر کے اندر لوگوں پر پانی کھول دیا اور گھر کے باہر ایک سبیل لگا دی، اور اس میں اس کو ٹھنڈا کر دیا،
اور ہر آنے جانے والے کے لیے پانی کھول دیا۔ چند دنوں کے اندر اندر ان کے چہرے کی جو وہ دانے اور جو پریشانی تھی وہ ایسی دور ہو گئی کہ نہ صرف ان کا چہرہ صاف ہو گیا بلکہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا۔ لوگوں پر پانی کھول دیا، پانی کے ذریعے لوگوں کی مدد۔ یہ بھی ایک صدقے کی صورت ہے، کھانا کھلانا، پانی پلانا اور لوگوں کی حاجتیں، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ میں یہاں پر آپ کے بزنس پر کوئی ڈسکشن کرنے کی آج میں اس میں نہیں آیا کہ ٹائپ آف بزنس تو یہ میں کچھ اور ہی سمجھے کہ آج آپ کے سامنے اپنا درد لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اور پچھلے دنوں بھی کچھ اس طرح کی میں نے اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ڈسکشن کی تھی، مگر ہر بات بیان وہ لائیو ہو یہ بھی ضرور نہیں ہوتا اور موقع موقع کی بات ہوتی ہے۔ آئے دن ایک پرابلم ہمارے یہاں بڑھتا جا رہا میں کہوں، اور وہ ہے مہنگائی۔ اب یہ ایک ایسی ڈسکشن ہے کہ جو کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی میں چھپی ہوئی بات یا بڑی راز کی بات آپ سے نہیں کر رہا ہوں۔ ہر خاص و عام گویا کہ اس میں مبتلا ہے کہ مہنگائی 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 مہنگائی۔ دیکھیں مہنگائی کا جو جن ہے نا، اسے بوتل میں بند کرنے کی اس وقت تو ہماری طاقت تو ہے نہیں۔ اچھا، یہ مہنگائی کا جن صرف ہمارے وطن عزیز میں نہیں ہے، یہ مہنگائی کا جن جو ہے نا، یہ دنیا کے کئی ملکوں کے اندر اس وقت جو ہے نا وہ اپنی تباہی پھیلا رہا ہے۔ اس کے بہت سارے راز ہیں، اس کے بہت سارے ایشوز پر اگر مجھے موقع ملتا تو میں اس پر آپ کو ڈسکس کرتا کہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں اور وہ کون کو، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی اس کو ڈسکس کروں گا تبھی کوئی مہنگائی کم نہیں کر لوں گا۔ جیسے کل آپ اخبار میں یہ نہیں پڑھیں گے کہ رات سنت و برا بیان ہوا فیضان مدینہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں، اور ہمارے یہاں صبح جو ہے نا وہ پیٹرول کا ریٹ بھی نیچے آ گیا، آٹا سستا ہو گیا، چاول سستا ہو گیا، فروٹ ٹھیلے والوں نے بہت سستا کر دیا اور کریانے والے نے، راشن والوں نے سب کو سستا بستا کر دیا اور سب مطلب کہ مہنگائی ختم ہو گئی۔ اس کا چانس بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں اس وقت فی الحال اس موضوع کو زیر بحث نہیں لانا چاہ رہا کہ ریزن جس کو وجوہات کہتے ہیں مہنگائی کی، اس کو ڈسکس، اس پر ہم بیان نہیں کرتے۔ میں کچھ اور ہی آپ کے سامنے حل ہے، یعنی دو واقعات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے نا، یہی میرا موضوع ہے۔ پہلا واقعہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ کس طرح ایک کینسر کے مریض نے ایک غریب گھر کی کفالت دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کینسر کا مرض دور فرما دیا۔ دوسرا واقعہ میں نے بیان کیا کس طرح حضرت نے لوگوں کو پانی پلایا اور اللہ تعالیٰ نے اس پانی کی برکت سے ان کے مرض کو دور فرما دیا۔ میرا درد یہ ہے کہ جتنی بھی اس وقت تاجر برادری with this community، ایون کہ جو ارننگ جس کی بھی تھوڑی بہت 50 60 70 ہزار روپے کی بھی جس کی آمدنی ہے، میں ان سے اس وقت ڈائریکٹلی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی یوں سمجھے کہ 50 پلس 60 پلس 70 پلس تھاؤزنڈ جس کی آمدنی ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں، لاکھوں میں کروڑوں میں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کم سے کم کہ میں ایک چلو لمٹ بنا لیتا ہوں، ورنہ لمٹ تو سچی بات ہے میں 10 12 ہزار روپے والے کی بنا سکتا ہوں، اس کو 10 20 روپے کی بھی میں بول سکتا ہوں کہ تو بھی کوئی 10 20 25 روپے اپنے ذمہ لے لینا۔ یہ سمجھانا، اس مہنگائی کے دور میں ہم مہنگائی کو قابو کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، مگر مہنگائی سے جتنے غریب لوگ زیادہ سے زیادہ افیکٹڈ ہیں، ہم ان کی اس پریشانی اور مصیبت کو کسی حد تک کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس سے شاید آپ اتفاق کریں یا نہ کریں میری، لیکن مجھے لگتا ہے اتفاق کر لینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں 5,000 روپے بھی اگر کسی غریب کے گھر میں آپ مدد کرتے ہیں نا، تو بھی اس کے لیے آپ کئی ایسے جن کے اندر 5,000 روپے ان کے جیب سے نکل جائیں تو 5,000 روپیہ ان کے لیے لائک پینٹ ہے، لیکن جس کے گھر پہ جائے گا نا اس کے لیے گویا جیسے پھلی کی پوری فصل آ گئی ہے، اس کے لیے 5,000 روپے بہت ہے۔ ایک عام آدمی کے گھر میں 5,000 کا راشن آ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ موضوع جو میں عرض کر رہا ہوں، ماہ رمضان اب آیا ہی چاہتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ شعبان کا مہینہ یہ ماہ رمضان کا بالکل پیغام دیتا ہے کہ میرے بعد جو آئے گا نا وہ رمضان ہے۔ اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ ماہ رمضان سے ملنا نصیب فرما دے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اپنا کوئی ایسا ذہن بنا لیں، مزاج بنا لیں، اور ایسی کوئی لسٹنگ، جیسے میں نے ڈاکٹر صاحب کا کو واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک
سرچنگ کی اور انہوں نے ایک فیملی لی، انہوں نے صرف ایک فیملی لی، اور ایک فیملی کا انہوں نے خرچہ اپنے ذمہ لیا، اور اس میں چلتے چلتے خوبصورت بات چلوں، وہ آخر تک سامنے نہیں آئے، وہ ڈاکٹر آخر تک سامنے نہیں آیا کہ مدد کر کون رہا ہے. اس کو اپنے نام سے مطلب نہیں تھا، اس کو دعا سے مطلب تھی، اور دعا بغیر نام دکھائے بغیر نام بتائے بھی دعا تو مل جاتی، کیونکہ مریض نے اس سے یہی دعا کر، یا اللہ جو ہمارے لیے مدد کر رہا ہے تو اس پر کو شفا دے دے. تو جس کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے کہ وہ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو نام کا پتہ ہونا یہ کوئی ضروری معاملہ تھا نہیں. یہ ایک خوبصورت اور بڑا ہی پیارا مدنی پھول یہ میں آپ کو بیان کر کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں کہ بغیر نام کیے بھی مدد کی جا سکتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اور ایسا ہو تو پھر کیا بات ہے مدینے کی. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم یہ کچھ ذہن بنائیں اپنا کہ کوئی 5,000 اپنے ذمہ لے لے ایک فیملی، کوئی 2 فیملی، کوئی 2,500 کی فیملی اپنے ذمہ لے لے. میں کہتا ہوں کوئی 1,200 روپے کی فیملی اپنے ذمہ لے لے، کوئی صرف روز کا پھل اپنے ذمہ لے لے، کہ مطلب کہ یہ کو بھروسے کوئی ہو ساری سمجھداری کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ آپ مدد کسی کی کر رہے ہو جس کے ذریعے کرے اسی اب کوئی اپنا گھر بھرنے میں لگ گیا، اور جس کے آپ مدد کرے اس کو بیچارے کو آیا جایا کچھ بھی نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں ملا، اور آپ اسی اخلاص میں اپنے رہے کہ یار میں پوچھنے جاؤں گا تو میرا نام آ جائے گا، اور آپ اسی شرافت میں پتہ چلا کہ نہ بیچارے اس کے گھر پہ سامان پہنچا، اور بیچ والا یعنی فروٹ والا ہی کھا گیا، تو جناب اناج والا ہی کھا گیا، تو کریانے والا کھا گیا، تو جناب یہ گوشت والا کھا گیا، تو یہ چینی اور آٹے والا کھا گیا. کیونکہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو بڑی سمجھداری کے ساتھ اگر کوئی ایسا آپ نظام اپنے طور پر بنا لیں، اور یہ طبقہ جو ملک و بیرون ملک پھیلا ہوا ہے، اگر مسلمان کا یہ غریب گھر کو اگر سنبھالنے والے لوگ سنجیدگی کے ساتھ آ جائیں تو اتنا پیسے والا مسلمان دنیا میں ہے کہ اگر یہ صحیح معنی میں فل فلیش اگر خود کو لے آئے نا میدان میں، شاید کوئی مسلمان کا گھر غربت کی وجہ سے مرے گا نہیں. کسی گھر میں غربت نہیں مرے گا. ہو یہ رہا ہے کہ غربت کی وجہ سے ماں بیٹے کا قتل کر رہی ہے، شوہر بیوی اور بچوں کا قتل کر رہا ہے، پھر خودکشی کر رہا ہے. یعنی قتل کر کے قتل ناحق جیسا حرام کام کر رہا ہے، توکل سے دور ہو رہا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے سے دور ہو رہا ہے. پھر بدقسمت انسان خود کو مار کر خودکشی کر رہا ہے. یعنی کتنے گناہوں میں مبتلا ہو گیا. کتنے لوگ اس معاملے کی وجہ سے ڈکیتی چوری میں پڑ جاتے ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے، کام نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ اس وجہ سے ڈکیتی کرنا، چوری کرنا، یہ کرائم اور کرپشن کرنا یہ جائز ہو جائے گا، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں صرف اس کے فوائد بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کے گھر کی کفالت کر لیتے ہیں، کسی بے روزگار کے لیے کوئی اچھا سا کام شروع کروا دیتے ہیں، اور کسی اس طرح کی اگر آپ ایکٹیویٹیز کے اندر اگر میدان میں آ جاتے ہیں، جو بھی بزنس مین طبقہ ہے، تاجر طبقہ ہے، وہ میں نے دوبارہ کہہ دوں کہ وہ چند ہزار روپے سے لے کر لاکھوں روپے تک کا یہاں پر پرپوزل موجود ہے، پیکیجز موجود ہیں. اگر ہم غور کریں تو یہ بہت سارے پیکیجز آپ کے اپنے اندر میں بن سکتے ہیں. جب آپ بزنس کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو آپ سامنے رکھتے ہیں. ایک آدمی اپنے کپڑے کی دکان میں کوئی 1,000 قسم کے تھانوں کو سنبھال سکتا ہے تو ایک گھر نہیں سنبھال سکتا ہے. یار سب ہو سکتا ہے. بات ہے صرف اپنی سوچ اور اپنی وہ توجہ کی کہ آپ کی توجہ میں یہ بات ہے یا نہیں ہے. میں یہ صرف چاہ رہا ہوں. اب آئیے میں کچھ حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. انشاءاللہ حدیثوں سے بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی، بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی. یار اتنا کرم ہوگا. ایک تو میں نے آپ کو دنیاوی فائدے بتائے کہ بیماریاں دور ہوئی، پریشانیاں دور ہوئی، یہ بہت ساری چیزیں سے دور ہو جاتی ہیں. لیکن اب میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کون لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں؟
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے درمیان اللہ کو زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ اس طرح کے تم اس کی کوئی مشکل حل کر دو، یا اس کا قرض ادا کر دو، یا اس کی بھوک دور کر دو، یعنی کھانا کھلاؤ، اور کسی بھائی کے ساتھ اس کی حاجت کی خاطر چلنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے مسجد، یعنی کہ اس مسجد مدینہ شریف کی مسجد، مدینہ منورہ میں جو مسجد ہے، اس مسجد میں 1 ماہ کے اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پسند فرماتا ہے۔ جس نے اپنے جس نے اپنے غصے کو پی لیا کہ اگر انتقام لینا چاہتا تو لے سکتا تھا، مگر نہ لیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے دل کو اپنی خوشنودی سے معمور فرما دے گا۔ اور جو بندہ اپنے بھائی کے ساتھ اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا، حتیٰ کہ اس کی حاجت پوری کر دی، اللہ کریم اس سے اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، متزلزل ہو رہے ہوں گے۔ اب اس حدیث پر آپ غور کریں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس قدر ہمیں معاملات کے حوالے سے درس دیا۔ دیکھیں نماز کے بارے میں اسلام کے واضح ارشادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اس طرح قرآن کریم کی تلاوت، تسبیح، ذکر، اذکار، یہ سب چیزیں اتنے فضائل ملتے ہیں ہم کو کہ جناب یہ تسبیح کرو گے تو یہ برکت ملے گی۔ تو اعتکاف کی الگ فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کی الگ مدنی بہار ہیں، اس کے الگ فضائل لکھے ہوئے ہیں کہ ہم اگر ماہ رمضان کا اعتکاف کرتے ہیں۔ مگر آپ اس حدیث پاک اس پر غور کریں کہ اگر کوئی اس طرح کسی کی حاجت پوری کرتا ہے تو مسجد نبوی شریف کے 1 مہینے کے اعتکاف سے بھی اس کے لیے افضل ہے۔ لوگوں کی مدد کرنا، میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ اتنا اہم ٹاپک ہے کہ ہم بعض اوقات اپنی نیکی اور عبادت کے اس میں معاملات کو بھول جاتے ہیں۔ اچھا، جب میں یہ مدد کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں، حاجت مندوں کی مدد کریں، اس میں دیکھیں ایک روایت آپ نے اس لفظ سنا، قرض ادا کر دیا کسی کا۔ بعض اوقات لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ قرض ادا کر دیں کسی کا، مڑ کر نہ دیکھیں یار مڑ کر نہ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا۔ آپ اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے کسی قرض ادا کر دیں، خلاص آپ ثواب پر نظر رکھیں نا، اپنی تعریف پر نظر نہ رکھیں اور کسی چیز پر نظر نہ رکھیں، آپ مدد پر نظر رکھیں۔ اللہ کے لیے میں مدد کر رہا ہوں، اللہ کے لیے میں کام آ رہا ہوں، اللہ کے لیے میں اس کی حاجت پوری کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو آزاد فرماتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ کمزور غلاموں کو آزاد کرتے، طاقتور غلاموں کو آزاد کرتے کہ وہ آپ کی مدد تو کرتے، آپ فرماتے کہ میں غلاموں کو آزاد اپنی مدد کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ یہ آپ کے ارشاد کا مضمون عرض کر رہا ہوں۔ ہم مدد کریں اللہ کے لیے۔ اس میں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ مطلب کہ وہ پچ میں جاتے ہیں، بڑی مطلب کہ وہ گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں۔ ایک حد تک بندہ معلومات کر کے یوں دیکھ بھال کر بھی مدد کر دے، اور پھر مدد کرنے کے بعد آپ کسی اور کی مدد کرنے میں لگ جائے۔ اب مطلب آپ کسی کو کہتے ہیں کسی ننگے کو کپڑے تو پہنا رہے ہو، پھر اس کے بارے میں بات کر کے اس کی عزت کے کپڑے اتار رہے ہو، تو اس کے بدن کو کپڑے کیا پہنے جاؤ، اپنے اس کی عزت کے کپڑے اتار دیے۔ تو اگر کسی کو اپنے کپڑے پہنانے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی عزت کے کپڑے بھی اتار دیے جائیں۔ تو یہ حدیث جو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس حدیث کو سامنے رکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کی طرف غور کریں۔ روایت میں مومن کو خوش کرنا افضل اعمال سے ہے کہ اس کے ننگے بدن کو لباس پہنا دے، یا اس کی بھوک مٹا دے، یا اس کی حاجت پوری کر دے۔ امیر سنت میرے پیر و مرشد ماہ رمضان کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ ہمارے یہاں مساجد میں افطار بڑی رکھی جاتی ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ میرے پر ٹارگیٹڈ آڈینس موجود ہے۔ یہ بات ہم مدنی چینل پہ کرتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ٹارگیٹڈ آڈینس ہونا تو بات کرنے کا مزہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل پر بھی ہم کہتے رہتے ہیں، سامنے صرف کیمرہ مین ہوتا ہے، کچھ اور ہو یا نہ ہو، ہم کہتے ہیں چلو گھر میں کوئی بیٹھ کے کوئی تو سن رہا ہوگا۔ لیکن ابھی مجھے یہ بینیفٹ حاصل ہے کہ مطلب کہ ٹارگیٹڈ آڈینس ہے میرے سامنے،
یعنی میرے سامنے وہ لوگ ہیں جنہیں میں ڈائریکٹ یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، یا مدنی چینل پر ایسے اگر بیٹھے ہوں تو وہ ایک اپنی جگہ پر ہے۔ تو امیر اہل سنت اس معاملے میں بڑی رہنمائی فرماتے ہیں۔ ہمارے یہاں مساجد کے اندر ہم افطار دیتے ہیں، اب وہ الگ بات ہے کہ وہ تربوز میں اور خربوزے میں اور یہ سارے پانی وانی میں سارے پکوڑے بھی ڈال دیے، سموسے بھی ڈال دیے، ساری چیز ڈال دی، پتہ چلا کہ سارا مطلب کہ وہ مکس پلیٹ بن گیا ہمارے پاس اور ہم مطلب اس کو کھا رہے ہیں، اس کو کھلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسجد میں دینا، مسجد میں اس طرح کی افطار کا انتظام کرنا، اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا ڈیفینیٹ۔ اسی طرح سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ افطار کا انتظام کرتے، باقاعدہ ویگنیں رکتی ہیں اور لوگ افطار کرتے ہیں، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ ثواب کی باتیں، ثواب۔ اسی طرح لوگ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، مسجد الحرام وغیرہ میں یہ مطلب کہ افطار وغیرہ کے سارے انتظام کرتے ہیں، نیت اچھی ہوگی انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا، بہت ثواب ملے گا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وہ میری مدنی بیٹیاں، میرے امیر سنت، تو یہ امیر سنت ہے نا، آپ کی بزرگی مسلم ہے، آپ فرماتے ہیں میری وہ مدنی بیٹیاں یا وہ مدنی منع، وہ مدنی منیاں جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس فروٹ نہیں ہے، ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، ایک پر ایک تھیلے پر تھیلے ڈال کر آپ مسجد میں ڈال رہے ہو، مسجد کے تھالوں میں ڈال رہے ہو، وہ بھی کچھ بچتا ہے، کچھ کھاتے ہیں، کچھ پھینکتے، سب کچھ کر دیتے ہیں، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان بیچاریوں کے گھروں میں پہنچے؟ یہ اتنی اہم بات کی ہے میرا امیر سنت نے، یعنی بعض جگہیں ایسی ہیں یقین مانے وہاں پر اگر ہم نہ بھی دینا تو دینے والے بہت، ایسی عجیب و غریب نظام بن گیا۔ یا تو بعض جگہیں شاید ایسی ہے جہاں شہرت بہت ملتی ہے، ثواب پر نظر ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا، لیکن وہاں مشہور بہت ہے جناب، ہم ادھر دیتے ہیں، ہم ادھر دیتے ہیں، ہم ادھر دیتے ہیں، مگر اس چکر میں دنیا کے کئی شہروں کی میں بات کر رہا ہوں، صرف اپنے وطن عزیز کی بات نہیں کر رہا، صرف اپنے وطن عزیز میں بسنے والے غریب مسلمانوں کا میں تذکرہ نہیں کر رہا، دنیا بھر کے اندر، افریقی ممالک میں، ایون کہ اور کئی فارس کی طرف آپ چلے جائیں، اسی طرح ایشیا کے کئی ممالک میں آپ چلے جائیں، لاکھوں کروڑوں مسلمان حاجت مند ہیں، لاکھوں، اور رمضان سب پر آتا ہے یار، ایک کا دن روزے کا فرق ہوتا ہے نا، کہیں روزہ پہلے ہو جاتا ہے، مطلب ایک دن چاند پہلے ہوتا ہے، کہیں چاند بعد میں ہو جاتا ہے، کہیں رمضان ایک دن پہلے رخصت ہوتا ہے، کہ ایک دن کے بعد رخصت ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیا بھر کے جتنے بھی کچھ نہ کچھ سرمایہ رکھنے والے کھاتے پیتے لوگ اگر یہ سمجھ لیں کہ کوئی 2-4 فیملی لے لے، کوئی 12 فیملی لے لے، کوئی 50 فیملی لے لے، کوئی 112 فیملی لے لے، اور جو ایک مخصوص قسم کا کوئی جیسے کہ کوئی پیکیج بنا کر کوئی ہو جائے کوئی ایسی ترکیب، تو ہو سکتا ہے کئیوں کے بیچاروں کے دن پھر جائیں یار۔ اور جب یہ گھر میں افطار کریں، سوچو یار قبولیت دعا کا وقت ہو اور آپ کے دیے ہوئے افطار سے یہ کھانا کھا رہے ہوں، افطار کر رہے ہو، دعا کر دے یا اللہ، افطار کی نہ دعا کر دے یا اللہ، جس نے ہمیں کھلایا تو اسے کھلا، جس نے ہمیں پلایا تو اسے پلا، یقین مانے بیڑا پار ہو جائے یار، دکھ درد پریشانیاں تکلیفیں قرضے کتنی ہزار قسم کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہو اخلاص کے ساتھ اور ہو حلال کے ساتھ۔ حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہے، حرام مال کی نحوست یہ ہے کہ صدقہ کرے گا تو قبول نہیں، خرچ کرے گا تو برکت نہیں، چھوڑ کر مرے گا تو عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ حرام مال میں کوئی خیر نہیں ہے، حرام مال میں کوئی برکت نہیں ہے، حرام مال میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ایک سیراب کا جھوٹا دھوکہ ہے جو صرف حرام مال کی وجہ سے انسان کے دماغ کے اندر یہ بس جاتا ہے اور اس کو یہاں کی جھوٹی عزتیں بعض اوقات مل جاتی ہیں، مگر قبر و حشر کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اس لیے حرام روزی کے ساتھ تو صدقہ و خیرات کا تو مطلب آپ ذہنی نکال دیں، اللہ پاک ہے، پاک مال قبول فرماتا ہے۔ آپ تھوڑا دیں، آپ ایک آدمی کو دیں، پورے گھر کو نہ دیں، مگر حلال مال سے دیں۔ حرام مال سے پورا محلہ پال لو تو کیا پالا؟ حلال سے دیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، اور اگر ہم کسی کو دیں گے بھی تو کون سا اپنی مرضی سے دیں گے، اللہ توفیق دے گا تبھی دیں گے۔ دینا مال بھی اللہ دیتا ہے، توفیق بھی اللہ دیتا ہے، ثواب بھی اللہ دیتا ہے، اپنے کرائے کچھ نہیں ہے بھائی کہ جس چیز پر اپنے کو کوئی گھمنڈ یا ایسا کوئی ناز وغیرہ ہو جائے، کچھ نہیں کرا ہم لوگوں نے۔ راتوں رات وہ چاہتا ہے تو امیر کر دیتا ہے، راتوں رات وہ چاہتا ہے تو غریب کر دیتا ہے، راتوں رات چاہتا ہے تو وہ اٹھا دیتا ہے، راتوں رات چاہتا ہے تو وہ بٹھا دیتا ہے، راتوں رات چاہتا ہے تو وہ چلا دیتا ہے، راتوں رات چاہتا ہے تو وہ سلا دیتا ہے۔
وہ قادر مطلق ہے، ہم سب کی ڈور اس کے دستے قدرت میں، وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرے۔ اگر کسی نے کوئی نیکی کر لی ہے تو اس کا کوئی کمال ہے ہی نہیں، اس کے رب کی رحمت ہے جو اس نے اس کو توفیق دی نیکی کرنے کی، اور دینا چاہیے، اپنے رب کی راہ میں دینا چاہیے، اپنے رب کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، تنگ دستی سے اور اس طرح کی چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تواضع سے آدمی کو رفعت و بلندی ہی ملتی ہے۔ تواضع عاجزی کرنے سے آدمی کو بلندی اور عزت ہی ملتی ہے۔ آدمی اکڑ پن، تکبر اور غرور سے بندے کی کوئی عزت نہیں ہے، چاہے وہ آپ کے ملازم ہوں، خواہ وہ آپ کے پڑوسی ہوں، خواہ وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، سب کے ساتھ عاجزی کرنی چاہیے، سب کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ مسلمان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ خود کو دوسرے سے کمتر سمجھے، دوسرے کو خود سے بہتر سمجھے، تکبر نہ کرے کہ تکبر حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور عاجزی اختیار کرے کہ عاجزی اختیار کرنے والے کو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا، تواضع سے آدمی کو رفعت و بلندی ہی ملتی ہے، اس لیے تواضع اختیار کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں رفعت و بلندی عطا فرمائے گا۔ عفو و درگزر سے آدمی کو عزت ہی ملتی ہے، اس لیے تم لوگوں کو معاف کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ اور صدقہ خیرات کرنے سے مال بڑھتا ہی جاتا ہے، اس لیے تم صدقہ و خیرات کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر ایک تواضع، عاجزی اختیار کریں، لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں، لوگوں کو گھٹیا نہ سمجھیں، لوگوں کو اپنے سے بدتر یا کمتر نہ سمجھیں، لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں، انسان کی عزت کریں۔ ایک مسلمان کو حقیر جان کر اس کو خالی مطلب کہ ذلیل و رسوا کرنے والے کام ہم کو کرنے نہیں چاہیے۔ اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے، اللہ عاجزی عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو عاجزی عطا فرمائے، انکساری عطا فرمائے۔ خود کو دیکھتے رہیں کہ میں ہوں کیا، میری اوقات کیا، میں گناہگار، میں سیاہکار، میں بدکار، میں گناہگار آدمی ہوں۔ اگر اللہ نے میری اس گناہوں کے ہوتے ہوئے اللہ نے چار آدمی کے دلوں میں میری عزت دی ہے تو یہ اللہ کی رحمت، اللہ میرے اعمال کھول دے، میرے عیب کھول دے۔ وہ ایک بزرگ کا قول ہے نا کہ اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو میرے قریب کوئی نہ بیٹھ سکتا، گناہ میں اگر بدبو ہوتی تو کون ہمارے قریب بیٹھتا؟ ہمارے اندر سے غیبت کی بدبو بھی نکلتی، چگلی کی بدبو بھی نکلتی، حسد کی بدبو نکلتی، نماز قضا کرنے کی بدبو نکلتی، حرام روزی کمانے کی بدبو نکلتی، سود اور رشوت کی بدبو نکلتی۔ ایک رشوت دے کر آتا بدبو کا بھپکا نکلتا، ایک سود کا نوالا کھاتا کھلاتا بدبو کا بھپکا نکلتا، غیبتیں کرتا بدبو کا بھپکا نکلتا، جھوٹ بولتا بدبو کا بھپکا نکلتا، مال میں ملاوٹ کرتا بدبو کا بھپکا نکلتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ اللہ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا، تکبر کس چیز کا؟ ایک عیب کھل جائے لوگ تھوکنے بھی نہ آئے ہم پر، اتنے تو لوگ اپنے اندر عیب پال کے بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے۔ اب اس پر بندہ تکبر کرے اور اللہ کو ناراض کرے، اللہ اس کے عیبوں کا دروازہ کھول دے گا، لوگ کیا کریں گے؟ تو اللہ ہمیں تواضع اور عاجزی عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو صدقہ و خیرات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقے سے مال میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ عفو درگزر کے ذریعے بندے کو عزت و مقام عطا فرماتا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ یہ تین چیزیں آج بالخصوص آج کے اجتماع میں ہم نے اس پر عملی طور پر جانا ہے کہ ہم نے تواضع کرنی ہے، جہاں بٹھائے بیٹھ جائیں، جو کھلائے کھا لیں، جو پلائے پی لیں، بس تواضع، غرور، تکبر، پھوں پھاں، آؤ بھگت کی تمنا، یہ ہونی نہیں چاہیے۔ اگر اللہ نے کسی کے دل میں آپ کی عزت ڈالی ہے، کوئی آپ کو عزت دیتا ہے، عزت کی جگہ بٹھاتا ہے، مان سمان دیتا ہے، اچھی چیز ہے۔ اگر کوئی آپ کو کسی اچھی نشست پہ کہتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھیے تو بیٹھ جانا چاہیے، کہ جو اچھی کسی کو کوئی عزت کی جگہ بٹھائے اور نہ بیٹھے تو کتنا ملے گا، وہ گدھا ہے۔ ایک آدمی آپ کو عزت دے رہا ہے تو عزت لے لو بھائی، لیکن اپنے دل میں تمنا ہونا، یہ کہنا یار میرے کو عزت نہیں دی، میرے کو مقام نہیں دیا، مجھے رسپانس نہیں دیا، یہ میں ہوں نا، میں مجھے، یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔
عزت ہے نا، عزت یاد رکھیے کہ عزت کردار سے بنتی ہے، عزت مانگنے سے نہیں بنتی. کوئی پیسے مانگتا ہے، کوئی عزت مانگتا ہے. ایک پیسے کا بھکاری ہے، کوئی عزت کا بھکاری ہے. مانگنا ہے، بھیک ہی مانگ رہا ہے، عزت دو عزت دو عزت دو. جیسے ہمارے بعد بد اخلاق قسم کے داماد لگے رہتے ہیں، عزت مانگنے کے چکر میں رہتے ہیں، عزت ہی بیچاروں کو پوری نہیں بڑھتی. اور ایسے کئی رشتہ دار ہوتے ہیں، ایسے کئی اور معاشرے میں پلنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو عزتوں کی بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے. بھوک ہے ان کو عزت کی. عزت کی بھوک نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، انسان خود کو ذلت میں پیش نہ کرے، یہ الگ ٹاپک ہے. آپ اور ہم خود کو ذلت میں پیش نہ کریں، لیکن عزت کی تمنا اور عزت کی آرزو اور مقام و منصب کی آرزو کا ہونا یہ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. یہ اپنے آپ کو خود کچھ سمجھنے والا معاملہ ہے. ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. آدمی کو عاجزی انکساری اختیار کرنی چاہیے، اور اللہ توفیق دے تو بس غریبوں کی غمخواری کریں، عام لوگوں کی مدد کریں، حاجت مندوں کی حاجت پوری کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس سے غریبوں کے گھروں کا جائزہ لیں، یعنی تجسس نہ کریں. اور جب میں غریبوں کی مدد کی جب بات کروں، یاد رکھیے گا پیارے سمجھ، اس میں ماں باپ کو سب سے پہلے یاد رکھنا ہے. کئی ایسے ہمارے شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو الگ رہتے ہیں لیکن ماں باپ کو نہیں پوچھتے. ماں باپ غریب ہوتے ہیں، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ارے ماں باپ نے زکوٰۃ سے تھوڑی کو ہم کو پالا تھا یار. ماں باپ نے اپنے بچے کو کوئی زکوٰۃ کا دودھ تھوڑی پلایا تھا یار. ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ماں باپ کی تو مدد کی جائے گی. مدد بھی کہاں کرو، مدد کا بھی لفظ تھوڑا سا بھاری پڑتا ہے. ماں باپ کی تو مطلب کی خدمت کی جائے گی. مدد کا ماں باپ کے لیے شاید مدد کا لفظ اتنا مزیدار نہیں ہے. ماں باپ کی تو خدمت کی جائے گی، ان کو پیش کیا جائے گا. وہ قبول فرما لے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا. میرے والدین نے قبول فرما لیا. تو کئی ایسے غریب ماں باپ ہوتے ہیں جن کے بچے امیر ہو جاتے ہیں، دنیا بھر میں بچے رہتے ہیں، ادھر رہتے ادھر رہتے ہیں، لیکن ماں باپ کو نہیں پوچھتے. اسی طرح بھائی بہن ہیں. میں آپ کو کیٹیگری کر رہا ہوں. بھائی بہن ہیں، خونی رشتے ہیں، ذوی الارحام کہتے ہیں. پھوپھی کا گھر ہے، خالہ کا گھر ہے، ماموں کا گھر ہے، چچا کا گھر ہے، بھائی کا گھر ہے، بہن کا گھر ہے. اسی طرح بیٹی ہے، بیٹی کے سسرال ہوتے ہیں، اور اس طرح کے قریب کے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے یہاں مطلب کہ ہم اگر غور کریں تو آپ کو بہت غربت ملے گی. میرا اپنا تجزیہ ہے، نظریہ ہے، اپنی سوچ ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو. ایسا لگتا ہے کہ جو خاندان ہوتے ہیں نا، قبیلے، تقریباً بڑے خاندانوں بڑے قبیلوں میں 2-4 لوگ مضبوط ہوتے ضرور ہیں. 1-2-4 مضبوط تو عموماً ہوتے ہیں جن کو سرمایہ یا مطلب ان کے پاس ہوتا ہے، کام کاج کاروبار، تھوڑی آمدنی ان کی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر یہی لوگ اپنے خاندان کو سنبھال لیں نا، روزگار کے طور پر بھی، قرضے کے طور پر بھی، اور راشن وغیرہ کی علاج بیماریوں کی مدد کے طور پر بھی، اگر یہ اپنے خاندان کو سنبھال لیں، یقین مانے میرے کو لگتا ہے کہ سارے خاندان سنبھل جائیں گے. مگر بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو خاندان کو نہیں سنبھالتے، ساری دنیا سنبھالتے ہیں. میں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، جو میں آپ کو وجہ بیان کر رہا ہوں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خاندان والے جو نا وہ رسپونس نہیں کرتے جو باہر والے رسپونس کرتے ہیں. اب آپ بھائی بہن کی مدد کرے گا تو بہن بھائی کو مطلب کوئی اتنا وہ نہیں دے گی جیسا باہر والا کو بولے گا تو بہن کی طرف سے نہیں ملے گا. بہن یہ بولے گی کیا دیا، ہو سکتا ہے بہن کو اتنا دے کر بہن بولو کچھ بھی نہیں دیا. ماں باپ گیت نہیں گائیں گے، بھائی گیت نہیں گائے گا. اسی طرح قریب کے رشتہ دار وہ نہیں کریں گے، وہ اتنی زیادہ آؤ بھگت نہیں کریں گے. اور یہ مدد کرنے والا عزت کرنے اگر آؤ بھگت کا بھوکا ہوگا تو اس کو لگے گا یار میرے کو ملا کچھ بھی نہیں، میں نے اتنی مدد کی. تو نارمل ایسا یہ میں نے سنا ہے کہ یار خاندان والوں کی مدد نہیں کرنی، باہر والوں کی مدد کرو. کیوں نہیں کرنی خاندان والوں کی مدد یار؟ کیوں نہیں کرنی؟ آپ اللہ کی رضا کے لیے مدد کر رہے ہیں، بلکہ خاندان کی مدد، اس طرح رشتہ داروں کی مدد کریں گے تو 2 ثواب ہیں. ایک صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا. اسی طرح جب آپ کسی علماء کی، مذہبی آدمی کی، دینی آدمی کی، جو دین کی، اسلام کی اور مذہب کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، بات بڑی توجہ کیجئے گا، ایسے شخص جو کہ کسی دین کی اسلام کی اور مذہب کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، اگر آپ اس کی مدد کرتے ہیں نا تو بھی آپ کو 2 ثواب ملتے ہیں. ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب، دوسرا اس کے دین کے معاملے میں مدد کرنے کا ثواب، کہ آپ کی اس کی مدد سے وہ فکروں سے آزاد ہو جائے گا. اور واقعی ایسے لوگ ہیں جو مدد کرتے ہیں.
حتیٰ کہ امام غزالی علیہ رحمہ تصوف کے امام ہیں، صوفیوں کے امام ہیں. احیاء العلوم میں اس طرح آپ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عالم بھی کسی امیر آدمی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس امیر آدمی کی وجہ سے وہ اس کی جو مالی مدد کرتا ہے، اس مدد کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے فارغ رہتا ہے، تو عالم کا اس امیر آدمی سے محبت کرنا یہ اللہ کی محبت ہے. اور اگر کوئی امیر آدمی کسی عالم دین سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ میں اس کی مالی مدد کرتا ہوں، یہ مالی مدد کی وجہ سے یہ دین اور اسلام کے کام میں مصروف رہتا ہے، عبادت میں مصروف رہتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کو عام کرتا ہے، تو اس امیر آدمی کا اس عالم سے محبت کرنا، اس سے بھی امام غزالی نے اللہ کی محبت میں شمار کیا ہے کہ یہ اللہ کی محبت ہے. اب غور کریں کہ یہ محبتوں کا دائرہ بڑا وسیع ہے. یہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ احیاء العلوم کی دوسری جلد میں پڑھا جا سکتا ہے، جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے. امام غزالی علیہ رحمہ نے ان محبتوں کو لکھا ہے کہ اللہ کی محبتیں مخلوق کے ذریعے کیسے ملتی ہیں، کہ مخلوق کے کس فرض سے آپ کس طرح محبت کریں. کیونکہ یہاں پر ذاتیات نہیں ہیں، نفس نہیں ہے، اپنا مالی مفاد نہیں ہے. یہاں دونوں طرف دیکھیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی دین کی محبت آپ کو نظر آئے گی کہ جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے محبتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات چیزیں ہوتی ہے. صلہ رحمی کے طور پر میں نے کہا، رشتہ داروں کے طور پر کہا، تو میری آپ سے برائے کرم مدنی التجا ہے، جو بھی اس وقت مدنی چینل پر ہیں، دنیا بھر میں کہیں بھی دیکھ اور سن رہے ہیں، شعبان المعظم کا مہینہ ہے، آپ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، آپ اس معاملے میں بہت سارے نفلی صدقات خاص طور پہ ماہ رمضان میں کرنے کے لیے زیادہ اور کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماہ رمضان کے جو معمولات تھے نا، ان میں ایک معاملہ، ایک عادت کریمہ یہ بھی تھی کہ رمضان کے مہینے میں میرے آقا کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی. جو تیز ہوا چلتی ہے نا، اس طرح میرے آقا کی سخاوت کا معاملہ تھا، اتنی سخاوت فرماتے تھے. دو خاص کام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے رکھے گئے ماہ رمضان میں: قرآن کریم کی تلاوت، جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ آپ دور فرماتے تھے، اور سخاوت بڑھ جاتی تھی میرے آقا. جیسے تیز ہوا چلتی ہے نا، اور کیسی ہوا چلتی ہے، کل تھوڑا بہت نظارہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا رات کا، کیا چھوڑا. اب سوچئے کہ یہ پتے وتے کیا کچھ گر گیا، مگر یہ تیز ہوا میں پتوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، کیسی تیز ہوائیں پتے اڑاتی ہوں گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ سخاوت میں آپ کی تیزی ہوا کرتی تھی. یہ تھی میرے آقا کی سخاوت ماہ رمضان میں. صرف زکوٰۃ کے اوپر میں بات نہیں کر رہا، میں صرف امیروں کی بات نہیں کر رہا. میں نے کیا کہا، جس کمیونٹی کو آج جمع کیا گیا ہوگا، آج میرے لیے خصوصیت یہی ہے کہ میرے پاس ٹارگیٹڈ آڈینس ہے فیضان مدینہ کے اندر، اور میں ڈائریکٹلی ٹارگیٹ پر بات کرنے کی اس وقت مجھے الحمدللہ خوشی مل رہی ہے. اور ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا تو کام ہے ہی نہیں، پہنچانا ہے. میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور جو غریب طبقہ اس وقت غربت کی وجہ سے پیس رہا ہے، امیر کو بھی مہنگائی افیکٹ کرتی ہے، مجھے پتا ہے، لیکن امیر کی مہنگائی افیکٹ کرنے میں یہ بہت زیادہ اس کی آمدنی کم ہو جاتی ہے اور تھوڑی بہت سیونگ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، مگر ایز سچ اس کا کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں آتا. لیکن غریب آدمی مہنگائی کی وجہ سے جو مہینے کی 28 تاریخ کو خالی ہو رہا تھا نا، وہ اب 23 تاریخ کو خالی ہو گیا. جو 25 تاریخ کو قرضہ لیتا تھا نا ایک اگلے مہینے کے لیے، اور اپنی کمپنی سے ایڈوانس سیلری اٹھاتا تھا اگلے مہینے کے لیے، وہ 25 کے بجائے 18-20 کو اٹھانے میں لگ گیا. اسکولوں کی فیس بڑھ رہی ہے، کنوینس کی فیس بڑھ رہی ہے، ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ رہے ہیں، تو فروٹ کا دام بڑھ رہا ہے، سب بڑھ رہا ہے. اور ہمارے یہاں ڈسکاؤنٹ کا تو کوئی در کم از کم میں اپنے وطن عزیز کا یہ معاملہ شرمندگی کے ساتھ بیان کرنا ہے. ورنہ دنیا کے کئی ملکوں کے اندر، ایون نان مسلم کنٹریز کے اندر، رمضان المبارک کے اندر باقاعدہ ڈسکاؤنٹڈ پیکیجز ہوتے ہیں، اور وہ ڈرامہ نہیں ہوتا، وہ باقاعدہ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، وہ ڈرامے بازی نہیں ہوتی. اسی طرح کئی عرب ممالک ہیں جن میں باقاعدہ ماہ رمضان کے اندر مسلمانوں کے لیے باقاعدہ سستے چیزیں رکھی جاتی ہیں، ڈسکاؤنٹ رکھے جاتے ہیں، اور وہ پیکیجز ہوتے ہیں، اور باقاعدہ درہموں میں کم کرتے ہیں، ڈالروں میں کم کرتے ہیں، پاؤنڈ میں کم کرتے ہیں، یورو میں کم کرتے ہیں، دیگر کرنسی میں کم کرتے ہیں. سب کرنسی میں کم ہوتا ہے، روپیز میں شاید کم نہیں ہوتا. یہ لگاتے ضرور ہوں گے لیکن شاید اگلا پچھلا بھی شاید برابر کر دیتے ہوں گے. آپ دیکھیں دام بڑھ گئے، ابھی سے مہنگائی بڑھ گئی ہے، ابھی سے دام بڑھ گئے.
اور ہم لوگ نکلیں گے ماہ رمضان میں خریداری کے لیے، جس پہ دام اور بڑھ گئے ہوں گے، اور ماہ رمضان عبادت کے لیے ادھر خریداری ہو رہی ہے۔ اگر کوئی ضرورت کی خریداری کرنی ہے تو آج کر لو بھائی، ابھی کر لو، ماہ رمضان سے پہلے پہلے کر لیں، اور ماہ رمضان سے پہلے پہلے خود کو سمیٹ لیں، اور سمیٹ کر جیسے ہی چاند نظر آئے مسجد میں اللہ کے نام پر اعتکاف کر لو یار۔ یہ پورا رمضان اللہ کے نام پر دے دو، کمانے کے 11 مہینے 1 مہینہ اللہ کے لیے، اللہ آپ کو اور دے گا، اللہ آپ کو اور برکتیں دے گا۔ اللہ کے لیے وقت دینا ہے، اور یہ بھی وہی کر سکے گا جسے اللہ توفیق دے گا۔ ہم نیت کرنے والے ہیں کہ ہم نیت اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم پورا رمضان کا اعتکاف کریں، آخری عشرے کا اعتکاف کریں، میکسیمم کریں، سحری کرائیں، افطار کرائیں، چاہے آپ غریبوں کے یہاں کرائیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کرائیں۔ ہمارے یہاں بھی سحری افطاری ہے، کروڑوں روپے کی سحری افطاری دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہوتی ہے۔ ہمارے کو ہزاروں پورے مہینے کے معتکف ہوتے ہیں، ہزاروں پورے وہ آخری عشرے کے معتکف ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر شاید پورے پاکستان میں دعوت اسلامی کے، ہو سکتا ہے میں ایکسپیکٹڈ بات کر رہا ہوں، میں بھی کہ اس وقت اس ماہ رمضان میں شاید ہمارے 1.5 سے 2 لاکھ معتکف ہوں گے، صرف اس وطن عزیز کی بات کر رہا ہوں۔ 1.5 سے 2 لاکھ اسلامی بھائیوں کو، عاشق رسول کو دعوت اسلامی اعتکاف کرائے گی۔ کچھ پورے ماہ کے ہوں گے، کچھ آخری عشرے کے ہوں گے، ان کو بھی سحری افطار دی جائے گی۔ یہ بھی علم دین سیکھنے کے لیے آئیں، اللہ کی عبادت کے لیے آئیں، آپ انہیں بھی کھلائیں پلائیں، انہیں بھی دیں۔ میں نے کیا کہا، بعض مخصوص جگہیں جاؤ کروڑوں اربوں روپے کی سحری افطاری دی جاتی ہے، جبکہ وہاں پر آپ نہ دے تو اور دینے والے بہت ہیں، مگر ایسی ہزاروں جگہ ہیں جہاں دینے والا کوئی نہیں ہے۔ انتظار کر رہے ہیں غریبوں کے، یہاں کئی ایسے غریب ہوتے ہوں گے جن کے یہاں افطار کا وقت ہوتا ہوگا، دسترخوان پر ایک فروٹ کا دانہ نہیں ہوتا ہوگا، آپ کے دسترخوان پر 4 تری ہوئی چیزیں ہوتی ہوں گی، بیچاروں کے گھروں میں ایک دن بھی کوئی تری ہوئی چیز ان کو نہیں ملتی ہوگی۔ شاید آپ کے گھر میں روزانہ گوشت مرغی بنتا ہوگا، مگر ایسے کئی میرے غریب مسلمان ہوں گے جن کے گھروں میں پورے رمضان میں بھی شاید ان کے بچوں کو گوشت دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو، ہمیں نہیں شاید اندازہ ہوتا ہوگا۔ ہمارے گھروں پہ افطار و کھانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ مہنگی مہنگی ریسٹورنٹ ہوٹلوں سے غذائیں آتی ہوں گی، مگر ان بیچاروں کے گھروں میں سحری کے لیے بھی کوئی خاص آئٹم شاید نہ بنتا ہو، یہی کہتا ہے بیٹا افطار میں جو بنا تھا نا بچا ہوا ہے سحری میں یہی کھا لو۔ ایسے کئی غریب گھر ہوں گے، ان میں آپ کے گھر کے ملازم بھی شامل ہوں گے، آپ کے گھر کے ملازم شامل ہوں گے، آپ کے گھر کے چوکیدار شامل ہوں گے، آپ کے گھر کے ڈرائیور شامل ہوں گے، آپ کے گھر کے باورچی بھی شامل ہوں گے، آپ کے گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے والے شامل ہوں گے، آپ کی فیکٹری کے امپلائیز بھی شامل ہوں گے جن کی 15,000 20,000 روپے کی آپ کے یہاں سیلری ہوگی۔ آپ بتا 15-20 ہزار کی سیلری والا رمضان میں اپنے بچوں کو کیا بیچارے کو گوشت کھلا دے گا؟ 600 700 روپے کا کلو تو گوشت ہے، اتنے کا گوشت مجھے پتا، آج ہی میں نے تھوڑی بہت معلومات لی ہے کہ گوشت وغیرہ کے حوالے سے اتنے کا تو گوشت ہے۔ سبزیاں مہنگی ہو گئیں، میں نے کہا مرغی کی جگہ سبزی کھلاؤ، سبزی بھی لینے جاؤ تو مہنگی ملتی ہے، دال لو تو مہنگی ملتی ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ بہت سارے لوگ ابھی آئے، میں جب بیان شروع کیا تب اتنے آپ اسلام بھائی نہیں تھے۔ میرا موضوع یہ تھا، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، میرا موضوع یہ تھا کہ اگر میں مہنگائی پر بیان کرتا ہوں نا تو کل ہم مہنگائی ختم نہیں کر لیں گے، نہ کوئی بہت جلدی مہنگائی ختم ہونے کا کوئی چانس نظر آتا ہے۔ تو مہنگائی مہنگائی مہنگائی، تو ہم نے آج اپنا بیان یہ رکھا کہ مہنگائی کو رونے کے بجائے جو مہنگائی سے افیکٹڈ ہے ان کی مدد کی طرف آ جائیں، جو جتنی مدد کر سکے، جو جس کے کام آ سکے، 1 فیملی 2 فیملی 3 فیملی 4 فیملی 12 فیملی، ایک خاندان، اپنا خاندان، بھائیوں کا بہنوں کا خاندان، یہ سنبھالیں۔ یہی علاج کا مسئلہ ہے۔ علاج مہنگے ہو گئے، میڈیسن مہنگی ہو گئی، ہمارے کہنے سے میڈیسن سستی نہیں ہو جائے گی، ماردار کرنے سے کوئی چیز، ماردار کوئی حل نہیں ہے ایسا خاص۔ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے جو اس پہ ثواب رکھا ہے ہم پھر مدد کریں اور ثواب کمائیں۔ تبصرے کرنے سے حالات بدلتے نہیں ہیں، محض اپنی ذات کے لیے رونے سے حالات بدلتے نہیں ہیں۔ اور کب تک ہم اپنے رومال سے اپنی آنسو پہنچتے رہو گے؟ یار آپ سے زیادہ آنسو کسی اور کے بہ رہے ہیں، اپنے رومالوں سے ان کے آنسو جا کر پہنچو نا بھائی، ان غریبوں کے آنسو جا کر پہنچو۔ اللہ کرے جو میں کہہ رہا ہوں آپ میں سے جتنے بھی اسلام میں سے دیکھ اور سن رہے ہیں، اللہ کرے کہ آپ میں سے اسی کو نیت کر لیں، میں نہیں کہتا ہاتھ اٹھائیے گا، مگر دل میں نیت کر لیں کہ 2500 5000 2000 1500 10,000 لاکھ 2 لاکھ جو بھی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا، میں انشاءاللہ عز و جل اسی ماہ رمضان سے پہلے پہلے انشاءاللہ ان ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میں کمر کس لوں گا۔ اللہ کے لیے کرنا ہے، محض اللہ کے لیے کریں۔
اس کی رضا کے لیے کریں. وہ اللہ کریم آپ کو اس کا اجر دے گا, اللہ کریم آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے گا. اور پتہ نہیں کتنے اس میں اچھے سے اچھے لوگ آپ کو مل جائیں گے, نیک لوگ ملیں گے, پرہیزگار لوگ ملیں گے. ہو سکتا ہے کوئی مسجد کا امام ہو. آپ مسجد کے مؤذن کو کیا سمجھتے ہو؟ مسجد کا مؤذن کا مالدار آدمی ہے, بیچارے کے پاس سائیکل لینے کے پیسے نہیں ہوتے. مسجد کے خادم کو آپ کیا سمجھتے؟ مسجد کے خادم کے امیر آدمی ہوتا ہے کہ مسجد کے خادم کی فیملی نہیں ہوتی, مسجد کے امام کی فیملی نہیں ہوتی, مسجد کے مؤذن کی فیملی نہیں ہوتی, ان کے گھر نہیں ہوتے. ان کو بیچارے کو تو امامت کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ مسجد گھر دے گی کہ نہیں دے گی. یہ تو اپنی تنخواہ سے کرایہ کا گھر بھی افورڈ نہیں کر سکتے. ان کی تنخواہ نہیں ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں ایک نارمل مزدور شاید 800,000 روپے روز کی دہاڑی ہے اس کی. شاید ہمارے شہر کی وطن کی میں بات کر رہا ہوں, 800,000 ایک مزدور کی دہاڑی ہے روز کی. 25 سے 30,000 کے اندر ایک مزدور کماتا ہے ہمارے ملک کے اندر, اس کی جب دہاڑی لگتی ہے. تو میں کہتا ہوں ہماری مسجد کا امام اتنے بھی نہیں کماتا. جو روزانہ کو 5 ٹائم کی نماز پڑھا رہا ہے نا, اس کی بھی مہینے کی آمدنی 30,000 روپے نہیں ہے. 30,000 روپے مسجد کے امام کی تنخواہ. اللہ اللہ. میں ابھی ملتان میں تھا اور دیگر پنجاب کے شہروں میں تو 4,000 روپے امام کی تنخواہ, 5,000 روپے امام کی تنخواہ, 10,000 روپے امام کی تنخواہ تو بہت اچھی تنخواہ ہے. 10,000 روپے. آپ میں سے کئیوں کے بچوں کے موبائل کے اور ریسٹورنٹ کا بل 15 سے 25,000 روپے بنتا ہوگا, مگر امام کی تنخواہ, مؤذن کی تنخواہ کا کیا عالم ہوگا, خادم کی تنخواہ کا کیا عالم ہوگا. اور ہماری توقع اس سے کتنی ہے کہ ہمارے امام جنازہ ہو تو بھی امام چاہیے, بچہ پیدا ہو تب بھی امام چاہیے, مسجد کو مسئلہ ہو تب بھی امام چاہیے, گھر میں فاتحہ کرانا تو امام چاہیے, دکان میں آمدنی کم ہے تب بھی امام چاہیے, 5 ٹائم نماز پڑھانے کے لیے امام چاہیے, آواز بھی اچھی چاہیے, چہرہ بھی اچھا چاہیے, کپڑے بھی صاف ستھرے چاہیے, چہرہ مورا بھی اچھا چاہیے, قد کاٹ بھی تھوڑا نارمل ہونا چاہیے. ایسا ہوگا تب امام ہوگا. تنخواہ 5,000 6,000 دیں گے. یہ ہمارا حساب کتاب ہے. یہ مذہبی طبقے کا حال ہے. ہمیں درست کرنا پڑے گا. اس معاشرے میں رہنے والے یہ جو انفلوئنشل پیپل ہیں, جو سوسائٹی رن کرتے ہیں, جو سول سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہیں, کمیونٹی سے جو ریلیٹڈ ہیں, مارکیٹوں سے جو ریلیٹڈ ہیں. آپ کو مارکیٹ کا پریزیڈنٹ ہے تو کمیونٹی کا پریزیڈنٹ ہے, کوئی وائس پریزیڈنٹ ہے, کوئی سیکرٹری جنرل ہے, کوئی جوائنٹ سیکرٹری ہے, کوئی خزانچی بنا ہوا ہے, کوئی علاقے میں دیکھ رہا ہے, یہ دیکھ رہا ہے. ارے بھائی غریبوں کی مدد کے لیے کوئی راستہ بناؤ نا. ان بیچاروں کی مدد کا راستہ بناؤ. لوگ علاج نہیں کروا رہے, بچہ بیمار ہوتا ہے سن کے بندہ خود بیمار پڑ جاتا ہے. ہائے افسوس, انجیکشن کہاں سے آئے گا. لیبورٹری ٹیسٹ کرانے کے لیے جاؤ تو چمڑے اتر جاتے ہیں, دوائی لینے جاؤ تو لینے کی طاقت نہیں ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ صرف مہنگائی پر بیان کرنے سے ہم مہنگائی دور نہیں کر سکتے, یہ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے, مگر غریبوں کی مدد تو کر سکتے ہیں. غریب کی مدد کرو, بس میں اتنا آپ کو عرض کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. غریب کی مدد کریں, غریب کی خدمت کریں آپ, اور ثواب کے لیے کریں, خدا را دکھانے کے لیے نہ کریں, بتانے کے لیے نہ کریں, جتا کے لیے نہ کریں. اور اس میں آغاز اپنے گھر سے کریں, پھر اپنے خاندان میں دیکھیں, رشتہ داروں میں دیکھیں, آس پاس پڑوسی میں دیکھیں. ارے پڑوسی کا حق دیکھیں یار. اسلام و دین کی تعلیم دیکھو کہ اگر شوربہ زیادہ بنا لو, شوربہ زیادہ بنانے کی ترکیب ہمارے دین میں موجود ہے کہ پڑوسی کے بچے کو کام, پڑوسی کو کام آ جائے گا. اور تم پھل پھول کھاؤ تو چھلکے باہر نہ بیٹھو, کہ باہر نہ پھینکو کہ پڑوسی کا بچہ دیکھے گا تو اس کو تکلیف پہنچے گی. یہ ہے پڑوسی, کہ اس کے حقوق کتنے ہیں, کہ اتنے حقوق ہیں اس کے, وہ میرا موضوع نہیں ہے. تو پڑوسی غریب ہے, رشتہ دار غریب ہیں, خاندان والے غریب ہیں. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, سخاوت, یہ پہلی بار عرض کر رہا ہوں, سخاوت کا تعلق مال سے نہیں ہے, دل سے ہے. یہ یاد رکھیے گا. سخاوت کا تعلق مال سے نہیں ہے, سخاوت کا تعلق مال سے نہیں ہے, سخاوت کا تعلق مال سے نہیں ہے, سخاوت کا تعلق دل سے ہے. غریب آدمی کو بھی اگر اللہ سخاوت دے نا تو اپنے آٹے کی آدھی تھیلی کسی غریب کو دے دیتا ہے, اپنے نمک کی آدھی تھیلی کسی غریب کو دے دیتا ہے. اور اگر امیر ہو اور اللہ نے اس کو معاذ اللہ بخل دیا ہے, کنجوسی دی ہے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کسی کو اپنا بخار بھی نہ دے. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے, جسے چاہے سخاوت دے دے. غریب آدمی بھی 2 گھر میں انڈے تو ایک غریب کو دے دیتا ہے یار, عام آدمی کہ یار ایک تم کھا لو یار. تو اللہ ہمیں سخاوت جنت میں لے جانے والا ہے اعمال ہے. سخاوت ایک ایسی شاخ ہے کہ جس کی جڑ جنت کے اندر ہے, جو اس شاخ کو پکڑے گا انشاءاللہ جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے. تو آپ اور ہم
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے اور مدد کرنے والے. میں آپ کو جو حدیث سنانے جا رہا تھا کہ جو میں کہہ رہا جا رہا تھا کہ نہ جانے کون سا ایسا مل جائے جس کی آپ مدد کر جاؤ اور قیامت کے دن وارے نیارے ہو جائیں. کیسے؟ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل دوزخ میں سے کچھ لوگ نکلیں گے. ایک دوزخی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا اے فلاں کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ جنتی پوچھے گا تو کون ہے؟ میں تو تجھے نہیں پہچانتا. وہ کہے گا میں وہ شخص ہوں جس سے تو نے دنیا میں وضو کے لیے پانی مانگا تھا. میں نے تجھے پیش کیا تھا تو یہ اس کو دوزخ کی سفارش، یہ اس کو سفارش کرے گا دوزخی کی اور اسے اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی، یعنی اسے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور ایک اور دوزخی شخص ایک جنتی آدمی کے قریب سے گزرے گا اور کہے گا اے فلاں کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ میں تو تجھے نہیں جانتا. وہ کہے گا میں وہ ہوں کہ تو نے اپنی فلاں حاجت میں میرے پاس کسی کو بھیجا تھا. تو نے اپنی فلاں حاجت میں تجھے کوئی چیز کی ضرورت تھی تو تو نے کسی کو میرے پاس بھیجا تھا اور میں نے وہ تیری حاجت پوری کر دی تھی. اس پر یہ جنتی اس کی سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی. نہ جانے ہم دنیا میں کس کی مدد کر جائیں، کس کی حاجت پوری کر جائیں، اپنے اعمال کردار کا جائزہ لیں. کیا پتہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بخشوا کر جنت میں لے جائیں. معاملات جو ہے نا، لوگوں کے ساتھ معاملات، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ نرمی، لوگوں کے جنازوں میں شرکت، ان کی میتوں میں معاملہ، ان کی مدد، ان کی کفالت، ان کی حاجت پوری کرنا، یہ اتنے ثواب کا اور ایک معاشرے کو اتنا خوبصورت بناتا ہے. اللہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث سنیے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا، یہ چلنا اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے. یہ حدیث ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث سنیے، جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت کے لیے چلا یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری کر دی، اللہ تعالیٰ اس پر 75,000 فرشتوں کا سایہ فرماتا ہے جو اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں. اگر یہ صبح کو اپنے بھائی کی مدد کو نکلا تو فرشتے شام تک دعا طلب کرتے اور دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو چلا تو صبح تک. اور یہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی ایک خطا معاف فرماتا ہے اور اس کا جنت میں ایک درجہ بلند فرماتا ہے. خالی نہیں ہے، مدد کرنے والا نہ مالی خسارے میں ہے نہ دنیاوی خسارے میں ہے. بیماریاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، گھر کے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے میاں بیوی میں جھگڑا ہو، صدقہ کر دے، کسی کا اس طرح مدد کر دے. ہو سکتا ہے اولاد نافرمان ہے، مدد کر دو. ہو سکتا ہے آپ دشمن آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اللہ نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ آپ اور 10 قسم کی پریشانیوں مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں. یقین مانیں، صدقہ کریں، لوگوں کی مدد کریں. اللہ نے چاہا تو آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، بیماریاں دور ہوں گی. کہ بلا یہ صدقے کو نہیں پھلانگتی. صدقہ ایک ایسا اللہ نے عمل عطا فرمایا ہے. تو آج کے اس بیان میں میری تمام تر عاشقان رسول سے مدنی التجا. ظاہر ہے یہاں پر مرد اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسلامی بہنیں ہو سکتا ہے گھروں میں ہوں. تو اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ بھی مدد کریں، وہ بھی اپنا کام ہے. زکوٰۃ دیں، اسلامی بہنیں اپنی زکوٰۃ خود دیں. میں تو اسلامی بہنوں کو مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ بھلے شوہر امیر ہے، شوہر کہتا ہے میں دے دوں گا، باپ کہتا ہے میں دے دوں گا، مشورہ دے رہا ہوں میں. وہ کہے کہ نہیں، میری زکوٰۃ میں دوں گی. میری صرف یہ مشورہ ہے، صرف مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر شوہر، باپ، بیٹا کوئی بھی اگر آپ کی جگہ زکوٰۃ دے دے گا اور آپ کو کہے بھائی آپ تمہاری زکوٰۃ میں دے رہا ہوں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. مگر میں ایک خوبصورت سی بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سونا چاندی جو بھی مال دیا، میں اسلامی بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں، سونا چاندی آپ کو جو بھی مال دیا، اگر سونا چاندی مال میں سے آپ کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی حرص و محبت ہو تو آپ اپنی بالی، انگوٹھی، چوری، کوئی سیٹ ہے بیچ دو. آپ بولو میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں، 1,00,000 روپے میرے پاس نہیں ہے، تو 1,00,000 روپے نہیں ہے تو 1,00,000 روپے کی سیٹ بیچ دو، چوڑی بیچ دو، انگوٹھی بیچ دو، 2 بالی بیچ دو، کوئی بھی چیز بیچ دیں آپ. یہ اللہ کی راہ میں دینا ہی ہے نا. اس کی جو رقم آئے وہ مستحق کو دے دیں آپ.
آپ کی طرف سے زکات ادا ہو جائے گی. لیکن اب اس میں ایک پرابلم ہے کہ آپ دے تو دو گی, آدمی بولے گا میں دے دیتا ہوں, کیوں؟ وہ بولے گا ابھی دے گی, ایک مہینے کا وہ بولے گی 2 بالیاں چلی گئی ہیں میرے کو دلا دو, تو یہ بیچارہ بولے گا یار یہ دینے سے اچھا تھا میرے سے زکات لے لیتی, گئے تو وہی جیب سے. مگر یہ اس سے میں آپ کو سمجھانے کے لیے خوشطبعی کے طور پر عرض کر رہا ہوں, وہ دل سے اللہ کی راہ میں دیں, زکات اپنی ری کیلکولیٹ کریں. تمام تر جن کے اوپر زکات فرض ہے, میری مشورہ ہے کہ زکات ری کیلکولیٹ کریں, ہر سال اپنی زکات ری کیلکولیٹ کریں. مشورہ دے رہا ہوں, ہر سال اپنا سونا چاندی کو ری ویٹ کریں, دوبارہ اس کا وزن کریں, اگر ضرورت آپ کو لگتی ہے تو, اور پھر نئی کیلکولیشن کے ساتھ آپ اپنی زکات کو نکالیں. اور صرف بنی ہوئی بندی بندائی لسٹ پر زکات دینے کے بجائے, ہو سکتا ہے جسے پچھلے سال آپ نے زکات دی تھی وہ اس سال زکات کا مستحق نہ رہا ہو سکتا ہے جسے پچھلے سال زکات آپ نے نہیں دی کہ وہ زکات کا مستحق نہیں تھا, ہو سکتا ہے اس سال وہ زکات کا مستحق بن چکا ہو. تو یہ ایک فریضہ ہے ہمارا, زکات یہ ہمارا ایک فریضہ ہے, اس فریضے کو خوش دلی کے ساتھ ادا کریں. بات سمجھ گئے یار ہمارے ہاتھ میں لکوڈ نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, ہم زکات کہاں سے دیں؟ پراپرٹی بیچو, اتنی پراپرٹی بیچا ہے, بولے پراپرٹی کا ریٹ نہیں ہے آج کل, مارکیٹ صحیح نہیں ہے, ریئل اسٹیٹ والوں کا تو مطلب عجیب و غریب حساب ہوا ہے, کہاں سے بیچیں گے, پیسہ نہیں ہے. بھائی تو بیچو گے تو آج کے ریٹ میں بیچو گے نا, ایسا تھوڑی ہے کہ آپ نے 2 کروڑ کی جگہ خریدی تھی تو زکات آپ کو 2 کروڑ پہ دینی پڑے گی. جتنی اس آج موجودہ جو اس کی ویلیو ہوگی اسی کے بعد آپ زکات کیلکولیٹ کریں گے نا. تو آپ پلاٹ بیچ کر بھی زکات دے دو, پیسے آ جائیں گے. کوئی چیز بیچ کر زکات دے دو, مال بیچ کر آپ کے پاس پیسے زکات دے دو. اور بعض کئی ایسی مال بھی زکات میں دیا جاتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. مگر اس کی پوری ایک شرائط ہے, اس کے جو اصول ہے زکات کے, جو میرا ٹاپک نہیں ہے. تو یہ ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوبارہ میں عرض کر دوں, اللہ توفیق دے تو کوشش کرے دنیا بھر کے عاشقان رسول کہ اس بار آنے والے ماہ رمضان میں مہنگائی واقعی بہت زیادہ ہے. غریبوں کی مدد کے لیے, غریبوں کو افطار, سحری, اس طرح کی چیزیں, کچھ کپڑے وغیرہ کے حوالے سے, بچے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی اپنی کچھ تجوری کا منہ کھول دو گے اور زکات کے علاوہ بھی اگر مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. آپ گن کے دو گے گن کر ملے گا, بے گنے دو گے تو میں بے گنا ملے گا. آپ ہاتھ کھینچو گے تو کوئی دستے مبارک کھینچ نہ لے, آپ ہاتھ کھلا رکھو تو وہ اپنے دستے مبارک سے غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا. مگر بس یہ ضرور عرض کروں گا کہ دیں تو اخلاص کے ساتھ دیں, حلال روزی سے دیں, اور کسی کی عزت کے کپڑے اتار کر اس کو کپڑے مت پہنانا ہے, مہربانی کرنا. کسی کی عزت خراب مت کریے گا, نہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کی بندہ کوشش کرے, جتنا ہو سکے اچھی اچھی نیت تو اللہ کی رضا کے لیے کرے. اور دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی آپ کو میں نے چند مدنی پھول عرض کیے ہیں کہ ہر حوالے سے اپنا دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں, دعوت اسلامی کی اجتماعات میں آتے رہیں, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں, اپنے یہاں رسالے رکھیں, ماہنامہ فیضان مدینہ اپنے یہاں رکھیں, اب مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں. اب میرا موضوع سیدھی سی بات ہے نفلی صدقہ اور غریبوں کی مدد تھا, یہ میرا پرٹیکولر موضوع تھا جو میں نے آپ کو دیا. لیکن یہ ضمناً ایک نیکی کی دعوت میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی جو دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے, اور یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے. آپ کو یہ پتہ ہے دیکھیں یہ 500 کی کہ 1000 کی ہے, یہ 5000 کی کہ 100 روپے کی ہے, یہ ساری پہچان ہے. دیکھ کر نوٹ پہچان دیتے ہو, ڈالر اور یہ اپنے پاؤنڈ پہچان لیتے ہو, دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے. آج یہ نیت کر لیں آپ جتنے بھی اسلامی بھائیاں ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہ آج نیت کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے پیش کروں گا, اور اتنا کم از کم میں کر لوں کہ مجھے دیکھ کر درست قرآن پڑھنے آ جائے. دیکھ کر ماہ رمضان آ رہا ہے, اس پہ خوب تلاوت کرنی ہے, تراویح پڑھنی ہے, روزے رکھنے ہیں. کئی اسلامی بھائی روزے بھی نہیں رکھتے, ایسے عجیب ہیں, فرض ہونے کے باوجود روزے نہیں رکھتے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ روزے رکھے, مزدور روزے رکھتا ہے, مزدور روزے رکھتے ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں, پسینہ بہاتے ہیں, وہ روزے رکھتے ہیں. مگر عجیب لوگ ہوتے بعض, اتنی اللہ نے آسانیاں دی ہوتی پھر بھی روزے نہیں رکھتے. تو روزہ فرض ہے, رکھنا پڑے گا آپ کو, نہیں رکھیں گے تو گناہگار ہوں گے. زکات فرض ہے, دینی پڑے گی.
ایسا نہیں کہ زکوٰۃ رمضان ہی میں دینی ہوتی ہے، زکوٰۃ سال پورا ہونے پر دینی ہے۔ ہو سکتا ہے بعدوں کے سال پورے ہو چکے بیچاروں کو پتہ ہی نہ ہو تو وہ گنہگار ہو رہے ہوں گے، تو زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کے لیے میری آج آپ آئے ہیں ماشاءاللہ پورے شہر کے مختلف حصوں سے اور باہر شہروں سے بھی ماشاءاللہ اسلامی بھائی آج فیضان مدینہ پہنچے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے اور ہماری مجلس تاجران کی اس کوشش کو اللہ قبول فرمائے۔ یقیناً کوشش ہوتی ہے تو اسلامی بھائی آتے ہیں، دعوتیں دی جاتی ہیں، آپ نے بھی دعوتیں دی ہوں گی، اللہ آپ کو آپ کی دعوتوں کا اجر عطا فرمائے۔ تو یہ چند اینڈ میں آپ کو مدنی پھول عرض کر رہا ہوں کہ خود کا قرآن درست کریں، آپ اپنی نماز درست کریں۔ کیا ہم صرف کمانے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، کاروبار کے لیے آئے ہیں؟ اپنی نماز درست نہیں کریں گے یار، نماز پڑھنے نہیں آتی، ہمارے بچوں کو ہم نے نماز پڑھنے نہیں سکھائی، گھر والوں کو ہم نے نماز پڑھنے نہیں سکھائی، ایسا کیسے کم کریں گے؟ کیا مرد کا کام صرف کمانا ہے؟ کیا اپنے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا مرد کا ہمارا کام نہیں ہے؟ اپنی اصلاح کرنا ہمارا کام نہیں ہے؟ خود گناہ سے بچ کر اپنے گھر میں بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو گناہ سے بچانا، کیا یہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ صرف پیسہ کمانا ہی ہماری ذمہ داری رہ گئی یار۔ تب تربیت نہیں کریں گے اولاد کی۔ آج اولاد کا پرابلم ہے، بڑی تعداد اولاد کے پرابلم کا شکار ہے، کیونکہ اولاد کی ہم نے دینی تربیت ہی نہیں کی ہے۔ اولاد اتنی عجیب ہو گئی ہے، جب باپ پیسے دیتا ہے تو باپ کی واہ واہ ہے، پیسہ نہ دے تو پھر باپ کی، وہ کہتے رہے کہ وہ باپ بھی ATM مشین بنا ہوا ہے، ٹک 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 کی آواز جب آتی ہے نا تو ایسے مزہ آ رہا تھا کہ نوٹیں نکلیں گی، لیکن جب آواز آنی بند ہو جائے گی نا وہ نوٹوں کی تو پھر مشین کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی، پھر بڑا بوڑھا ہو جائے گا تو پھر اس کو مزہ نہیں آئے گا کہ یار بیٹا نے میرے کو اٹھا کر پھینک دیا۔ اگر مذہبی تربیت ہوگی، دینی تربیت ہوگی، سنت تو بڑی تربیت ہوگی، عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، کیوں نہیں بنا سکتے آپ؟ کیا غریب کا بچہ ہی عالم بنے گا؟ کیا غریب کا بچہ ہی حافظ بنے گا؟ غریب کا بچہ ہی مفتی بنے گا؟ جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ دعوت اسلامی نے بہت ٹرینڈ تبدیل کیا ہے الحمدللہ۔ اچھی خاصی فیملیز کے، متوسط فیملی اور تھوڑی سی اپر فیملی کے لوگ کو بھی بچے عالم بن رہے ہیں، جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس کی پرسنٹیج بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ آپ جا کے مدارس اور جامعات کا دورہ کریں، آپ کو کھاتے پیتے لوگوں کی اولاد کتنی ملے گی؟ غریبوں کے بچے زیادہ ہیں۔ ہمارا بچہ کیوں ہمارے لیے صدقہ جاریہ نہ بنے؟ ہم دنیا سے جائیں تو ہم نیک اولاد چھوڑ کر کیوں نہ جائیں؟ اس کے لیے میری آپ کو سب کو دعوت ہے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، اور 10 سال اور اس سے بڑی عمر کا جو آپ کا بیٹا ہے اس کو اپنے ساتھ مدنی قافلے میں لے جائیں۔ 12 مہینے انشاءاللہ آپ اس پر کوشش کریں، اللہ نے چاہ تو آپ کی اولاد اللہ کی رحمت سے زندگی بھر آپ کی رہے گی یار، خدمت کرے گی آپ کی، اور آپ کو انشاءاللہ عزت کی نظر سے دیکھے گی، ماں کی عزت کرے گی، بھائی بہنوں کی عزت کرے گی، گھر میں ماحول بدل کر رکھ دے گی۔ تو دعوت اسلامی اسی طرح آپ ہفتہ وار مدنی مذاکروں میں شرکت کریں۔ ابھی شب برات کا اجتماع ہونے والا 15 شعبان، آج 10ویں شعبان کی 10 تاریخ ہے، انشاءاللہ ہفتے کو سیٹرڈے کو آپ فیضان مدینہ میں اثر پڑھ لیں۔ 14 شعبان ہوگی، یہ نامہ اعمال سمجھے بند ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو الحمدللہ یہاں پر دعا ہوتی ہے، نیکی کی دعوت ہوتی ہے، خوب ماشاءاللہ لوگ توبہ کرتے ہیں اسلامی بھائی، اسی میں غروب آفتاب ہو جاتا ہے، کئی کے روزے ہوتے ہیں وہ افطار بھی کرتے ہیں، یہیں پر آپ منظر دیکھیں گے۔ پھر مغرب کے بعد 6 نوافل جو شب برات کے پڑھے جاتے ہیں، دعائے نصف شعبان ہوتی ہے، پھر مغرب عشاء سے پہلے کھانے کے الحمدللہ یہاں انتظام ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد سنت و بیان، مدنی مذاکرہ، ذکر، دعا، کلام پڑھے جائیں گے، دعائیں کی جائیں گی، اور یوں انشاءاللہ پھر اسلام بھائی سحری بھی کریں گے، جو سحری نہیں کرتے وہ کھانا کھائیں گے۔ تو یوں اللہ آپ کو توفیق دے تو شب برات یہاں منائیں، نیت تو کریں، نیت بنتی ہے تو اب ہاتھ اٹھوا رہا ہوں کہ یار ہاتھ اٹھا دیں گے، میں انشاءاللہ شب برات جو باب المدینہ کے وہ نیت کریں کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں شب برات مناؤں گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ ہند نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 10 سے زائد مقامات پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا جو اجتماع ہے یہ براہ راست جو ہے وہ نشر بھی کیا جائے گا ماشاءاللہ گراؤنڈ میں۔ اور ابھی آپ نے جیسے قرآن پڑھنے کا جو فرمایا تو الحمدللہ ہماری مجلس تاجران کے تحت جو ہے وہ مارکیٹوں میں، آفیسز میں، فیکٹریز میں بھی
मदरसतुल मदीना बालिगान की तरकीब बना। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे कई इस्लामी भाई ने अपनी फैक्ट्रीज़ में इस्लामी भाइयों को जगह एक मुख्तस कर दी, तो फैक्ट्री के लोग जो है वो टाइम टू टाइम आकर वहाँ पर कुरान पाक पढ़ते हैं। तो 500 से ज़ायद मकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदारिसुल मदीना बालिगान बाबुल मदीना में मुख्तलिफ मार्केट फैक्ट्रीज़ में शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी खूबसूरत बात है कि हमारी फैक्ट्री, हमारी दुकान या हमारी मार्केट पर कुरान भी सिखाया जाए। ऐसे कई एम्प्लॉइज़ बाद में अपने बॉस के पास, अपने सेठ के पास जाकर उन्होंने कहा भी कि आपकी फैक्ट्री में 20 साल से काम करता था, मगर अब जो ये मदरसा शुरू हुआ इसकी बरकत से मेरी नमाज भी दुरुस्त हो गई, मैंने कुरान भी पढ़ना सीख लिया। इसके साथ साथ एक और दावत इस्लामी की बड़ी अहम और यूनिक सर्विस है। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो कहते होंगे कि हम मस्जिद में जाकर मदरसा नहीं पढ़ सकते या रात देर काम से फारिग होते हैं, तो आज आपको एक वेबसाइट में बताने लगा हूं। उस वेबसाइट का नाम है quranteacher.net। quranteacher.net पर जाकर आप दावत इस्लामी की मदरसतुल मदीना ऑनलाइन सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं। न सिर्फ आप बल्कि आपके फैमिली मेम्बर्स भी, इस्लामी बहनों के लिए इस्लामी बहनें हैं, ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन इल्म दीन सीख सकते हैं। इसके साथ साथ निगरान शुरा ने बार बार तवज्जो दिलाई कि अपनी ज़कात रीवैल्यू करें, दोबारा चेक करें, हिसाब करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो ये फ़र्ज़ हम सब पर है, मगर दावत इस्लामी ऑलवेज़ हमें सपोर्ट करती है। तो नियर फ्यूचर कुछ ही दिनों में एक अनाउंसमेंट होगा, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इंशाअल्लाह हम ज़कात कोर्स करवाने जा रहे हैं। तो उसके टाइमिंग्स और उसकी वेन्यू का अनाउंस कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर, मदनी चैनल पर हो जाएगा। तो बाबुल मदीना कराची के ताजरान से गुजारिश है, बल्कि तमाम इस्लामी भाइयों से, कि जिन जिन के लिए मुमकिन हो वो जाकर ज़कात कोर्स में शिरकत करें और अपनी ज़कात निकालने का तरीका भी सीख लें। दावत इस्लामी जो दुनिया भर में सुन्नतों की खिदमत कर रही है, कितना बड़ा काम कितने प्यारे अंदाज में कर रही है। एक छोटी सी वीडियो प्रेजेंटेशन है, आपको वो दिखाई जाएगी और उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपने इस इज्तिमा को इख्तिताम की तरफ लिए चलेंगे। तवज्जो से देखिएगा, आप में से कई फैक्ट्री ओनर्स हैं, कई मार्केट्स का काम करने वाले हैं, बहुत सारे कामों को आप मैनेज करते हैं, मगर आप आज देखिए कि आप ही के शहर से शुरू होने वाली, जी हाँ, बाबुल मदीना कराची से शुरू होने वाली एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस प्यारे अंदाज में, किस मैनेजेबल वे में पूरी दुनिया में किस तरह दीन की खिदमत कर रही है। आइए आपको एक मुख्तसर सी वीडियो प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। बैठेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें काफ़ी आपको अल्लाह ने चाहा तो सीखने को मिलेगा। प्रेजेंटेशन के बाद भी इंशाअल्लाह कुछ मदनी फूल आपको अल्लाह ने चाहा तो दिए जाएंगे। निगरानी शुरा से अर्ज़ है कि इस मौके पर हमें अगर तौबा भी करा दें और अमीर अहले सुन्नत के मुरीदों में शामिल भी फरमाएं। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वायदा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूँगा, बद मज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा, नमाज और रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफ़ी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। ए अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं ख़ानदान आलीशान क़ादरिया रज़विया अत्तारिया में मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और इनके ज़रिए मैंने अपना हाथ सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी के हाथ में दिया। ए अल्लाह मुझे जनाब गौसे आज़म के
मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातो व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आइए देखते हैं। आज बात करते हैं आपकी, हमारी, हम सब की दावत इस्लामी। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 106 से ज्यादा शोबाजात में सुन्नतों की खिदमत कर रही है, और दुनिया का कौन सा कोना है जहां हमारी दावत इस्लामी दीन मतीन की खिदमत ना कर रही हो। चंद मिनटों में दावत इस्लामी को बयान करने की कोशिश करूंगा, जो बज़ाहिर तो मुमकिन नहीं, मगर चंद शोबाजात आपको बताता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का वो शोबा जो दुनिया भर में इल्म दीन की शमा को रोशन कर रहा है, मेरी मुराद जामियातुल मदीना से है। एक दारुल उलूम चलाना किसी आलिम दीन से पूछिए वो कितना मुश्किल है। आपकी हमारी दावत इस्लामी 616 के करीब दारुल उलूम, जिसको हम जामियातुल मदीना कहते हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तौर पे चला रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामियात में दरस निज़ामी के साथ साथ असरी उलूम भी पढ़ाए जाते हैं, दुनियावी तालीम भी सिखाई जाती है, और इल्म दीन की शमा को रोशन भी किया जाता है। दुनिया के कई मुल्कों में जामियातुल मदीना कायम है, पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के कई शहरों में, हिंदुस्तान के कई शहरों में, यूके में 9 के करीब जामियातुल मदीना बन चुके हैं। मॉरिशस, मोज़म्बिक, कीनिया और दुनिया के कोने कोने में दावत इस्लामी जामियातुल मदीना के जरिए इल्म दीन की शमा को रोशन किए हुए है। कुरान पाक की खिदमत का वो अजीम बेड़ा दावत इस्लामी ने उठाया कि इस वक्त दावत इस्लामी के 2800 से ज्यादा मदरसतुल मदीना मौजूद हैं। मदरसतुल मदीना करता क्या है, ये शोबे के अंदर होता क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों को हिफ्ज़ व नाजरा कुरान पाक पढ़ाया जाता है बगैर किसी फीस के। आप जानना चाहेंगे कि अब तक दावत इस्लामी के इन मदरसों से कितने हाफिज कुरान और कितने नाजरा पढ़ने वाले फारिग हो चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 80,000 से ज्यादा हाफिज कुरान बन चुके हैं, और तकरीबन 2,41,000 के करीब बच्चों ने, मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों ने नाजरा कुरान पाक खत्म कर लिया है। इस वक्त 1,33,000 के करीब मदनी मुन्ने, मदनी मुन्नियां, बच्चे और बच्चियां कुरान पाक की मुफ्त तालीम दावत इस्लामी के इन मदारिस में हासिल कर रही हैं। अब बात करते हैं दावत इस्लामी की वो काविश जो सारी दुनिया में एक गोया धूम मचाए हुए है, और वो है अल्लाह के घर की तामीर। सुभान अल्लाह, हदीस पाक का मजमून है, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। आप जानना चाहेंगे हमारी दावत इस्लामी किस तरह मसाजिद की तामीर में अपनी कोशिशें कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश साल की 600 से ज्यादा मस्जिदें पूरी दुनिया में दावत इस्लामी की तरफ से बनाई जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साल में 365 दिन होते हैं तो कमोबेश रोज की 2 मस्जिदें दुनिया में कहीं ना कहीं दावत इस्लामी के जेर इंतजाम या तो प्लॉट खरीदा जा रहा होता है या तामीर शुरू हो जाती है। आप भी अगर जन्नत में घर बनाना चाहते हैं तो दावत इस्लामी के शोबा खुद्दामुल मसाजिद से राब्ता कीजिए। इंटरनेट का दौर है और इंटरनेट ने इस दुनिया को ग्लोबल विलेज बना के रख दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इस शोबे में भी कमाल का काम किया, और बल्कि मैं ये कहूँ तो ऐसा काम किया जो इसकी नज़ीर, जिसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। दावत इस्लामी ने एक शोबा बनाया मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, जिसमें अल्लाह की रहमत से 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स दुनिया के 70 मुल्कों से ज्यादा ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ रहे हैं, दरसे निज़ामी कर रहे हैं। कमोबेश 30 के करीब कोर्सेज हैं जो दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन ऑनलाइन करवा रहे हैं। और याद रहे ये ऑनलाइन कोर्सेज इस्लामी भाइयों के लिए भी हैं, इस्लामी बहनों के लिए भी हैं। मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियां भी इससे फैजियाब हो सकते हैं। QuranTeacher.net ये वेबसाइट है, इस पर जाइए और दावत इस्लामी की इस खूबसूरत सर्विस से घर बैठे अपनी पसंद के वक्त के मुताबिक अगर आप दुनिया में कहीं भी हैं फायदा उठाइए। जबरदस्त डिमांड यह है कि जनाब हम अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाना चाहते हैं, दुनियावी तालीम हासिल करना चाहते हैं, मगर उसके साथ साथ वो आलिम दीन भी बन जाए, वो हाफिज कुरान भी बन जाए, वो एक दीनदार शख्स भी बन जाए। दावत इस्लामी ने इस गैप को महसूस किया और इस गैप को कवर करने के लिए, इस फासले को दूर करने के लिए एक शानदार काविश की गई, एक शोबा बनाया गया जिसका नाम है दारुल मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुल्क और बैरून मुल्क दावत इस्लामी के इस शोबे के यानी दारुल मदीना के 75 के करीब कैंपस बन चुके हैं, 75 ब्रांचेज हैं। इसमें 63 पाकिस्तान में हैं, 12 बैरून मुल्क में, दुनिया के कई मुल्कों में हैं, और इन तमाम ब्रांचेज में अब तक 18,000 के करीब स्टूडेंट्स दुनियावी उलूम के साथ साथ दीनी उलूम भी हासिल कर रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं है जब आप देखेंगे कि एक इंग्लिश बोलने वाला, एक वेल एजुकेटेड इंजीनियर भी होगा, आलिम दीन भी होगा। आपको एक से डॉक्टर्स भी मिलेंगे जो जबरदस्त डॉक्टर भी होंगे और इंशाअल्लाह आलिम दीन भी होंगे। ये है दावत इस्लामी के इस शोबे यानी दारुल मदीना की खूबसूरत काविश। दावत इस्लामी ने मीडिया की तारीख में जो काम किया है, दुनिया भर में जिसकी धूम है, यकीनन आप भी उससे बहुत ज्यादा
फैज़याब हो रहे होंगे। मेरी मुराद हम सब के मदनी चैनल की है। मदनी चैनल तो क्या आया है, घर घर में बाहर आ गई है। घर बैठकर इल्म दीन सीखना कितना आसान हो गया है। क्या दुनिया में ऐसा पहले कोई चैनल था जिसको देखकर गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाते हों? क्या ऐसा भी कोई चैनल आया था कि जिसको देखकर खौफ खुदा से आंसू बहते हों, इश्क रसूल में आंखें नम हो जाती हों, याद मदीना में दिल तड़प जाया करता हो? मदनी चैनल की बरकत से कई शराबियों ने शराब छोड़ी, बेनमाजियों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। माँ बाप के कई नाफरमान ऐसे थे, मदनी चैनल पर होने वाले सुन्नतों भरे बयानात सुनकर अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरों की बरकत से माँ बाप की खिदमत गुजार बन गए। मदनी चैनल की बरकत से बेशुमार इस्लामी बहनों ने पर्दा अपना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये चैनल दुनिया भर में किस तरह सुन्नतों की खिदमत कर रहा है, शायद इसकी तफसील बताने की हाजत नहीं। जो मदनी चैनल देखते हैं वो बखूबी जानते हैं। मगर मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ये जानना जरूरी है कि ये मदनी चैनल जिसमें 1 मिनट के लिए भी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई बेपर्दा औरत नहीं है, दुनिया की तकरीबन 7 सैटेलाइट्स पर दुनिया के कोने कोने में ये देखा जाता है। और अब उर्दू के साथ साथ मदनी चैनल इंग्लिश और बंगला में बराह रास्त अपनी नशरियात पेश करता है। अल्लाह की रहमत से दुनिया भर में इसकी पजीराई है। लोग बड़े शौक से मदनी चैनल देखकर बहुत कुछ सीखते चले जा रहे हैं। मीठे इस्लामी भाइयों, इसके साथ साथ आईटी के शोबे में दावत इस्लामी ने जो कमाल किया है, दावत इस्लामी ने अपना एक पूरा शोबा मजलिस से आईटी बनाया। मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए, एप्लीकेशन के जरिए दावत इस्लामी किस तरह सुन्नतों की खिदमत कर रही है, आइए उसकी चंद झलकियां देखते हैं। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया, देखो उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया, देखो। सुभान अल्लाह, आईटी के बाद सोशल मीडिया एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया और आज दावत इस्लामी के मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर पेजेस बने हुए हैं, अकाउंट्स बने हुए हैं और लाखों लाख आशिकान रसूल दावत इस्लामी के सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं। अब आइए दावत इस्लामी के वो काम कि किस तरह दुखियारे मुसलमानों की मदद की जाती है। याद रहे, दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात में ऑलमोस्ट 25,000 के करीब एम्प्लॉइज हैं, यानी 25,000 से ज्यादा अजीर हैं जिनकी सैलरी, जिनकी तनख्वाह दावत इस्लामी देती है। और ये कौन है? ये उलमा हैं, ये आइम्मा हैं, ये मुबल्लिगीन हैं, ये दीन का काम करने वाले इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें हैं। दूसरे लफ्जों में 25,000 खानदान माहाना दावत इस्लामी के इन सैलरीज की वजह से दावत इस्लामी से वाबस्ता हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ सैलरी दी जाती है बल्कि इन 25,000 फैमिलीज का इलाज भी दावत इस्लामी के जिम्मे है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, हमारी एक पूरी मजलिस मौजूद है जो इन इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों और इनके घर वालों का इलाज भी करवाती है। अगर आप इन उलमा, इन आइम्मा, इन दीन का काम करने वालों के इलाज में अपना सरमाया लगाना चाहते हैं, आप इनकी मदद करना चाहते हैं, आप भी राब्ता कर सकते हैं। बहुत सारे आशिकान रसूल दुनिया में ऐसे हैं जो लंगर खिलाने के बड़े शौकीन होते हैं और वाकई ये मुसलमानों का बड़ा अच्छा अंदाज है कि दूसरे मुसलमानों को लंगर पेश किया जाए, खाना खिलाया जाए। खाना खिलाने के फजाइल अहदीस में जा बजा मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, दावत इस्लामी रोजाना हजारों हजार आशिकान रसूल को लंगर पेश करती है। हमारे मदारिस में जो तालिब इल्म दीन हैं उनको लंगर पेश किया जाता है। दावत इस्लामी के बहुत बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, उसमें लंगर पेश किया जाता है। और सुभान अल्लाह, जब एतकाफ आता है, माह रमजान आता है, तो गोया बहार आ जाती है। हजारों लाखों आशिकान रसूल का आना जाना रहता है, उनको सहरी और इफ्तारी पेश की जाती है। तो दावत इस्लामी का फकत लंगर के मामले में यानी खाना खिलाने का सालाना करोड़ रुपए का बजट है। अगर आपका भी ये शौक है, आप भी ये नेकी कमाना चाहते हैं, तो आइए अपनी दावत इस्लामी के साथ आशिकान रसूल को लंगर पेश कीजिए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि 106 से ज्यादा शोबाजात हैं, बात बहुत तवील हो जाएगी। अब आइए आखिर में देखते हैं कि जब दावत इस्लामी के मदनी मरकज में और बिलखुसूस अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में बड़ी बड़ी शख्सियात ने हाजिरी दी, दावत इस्लामी के मदनी मरकज को देखा, इस मदनी काम को देखा, तो उनके क्या तासुरात थे, आइए चंद तासुरात सुनते हैं। दावत इस्लामी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार सिखाती है, अदब सिखाती है, मोहब्बत सिखाती है। बड़ा मुतमईन हूँ कि जो खुशबू आला हज़रत ने फैलाई है वो मौलाना इलियास काज़ी में बसामाम कमाल मौजूद है। इश्क़ रसूल, तमन्नाए मदीना, मोहब्बत में डूबा हुआ एक मिजाज। सय्यदी शेख इलियास, इन्नल्लाह यसअल यौमल क़ियामा अन सुहबती साआ ونحن قد جلسنا معك ساعة الناجي منا يأخذ بيد أخيه إن شاء الله ولا تنسنا يوم القيامة اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں
اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیرے دھوم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً بات وہی ہے کہ مور دین 106 ڈپارٹمنٹس ہیں اور ان 10-11 منٹوں میں ہم آپ کو چند ہی باتیں دعوت اسلامی کی بتا سکے، ورنہ اگر پوری دعوت اسلامی بیان کرنا چاہیں تو کئی دن درکار ہیں. عرض یہی ہے کہ جب اتنا بڑا کام ہو رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ایکسپنس کتنے ہوں گے، اس کے اخراجات کتنے ہوں گے. میں صرف ایک جھلک بتا دیتا ہوں، باقی اب سب کاروباری لوگ ہیں، حساب کتاب کے ماہر ہیں. 25,000 اس پریزنٹیشن میں کہے گئے ہیں. آج کی تاریخ تک دعوت اسلامی کے آلموسٹ 26,000 کے قریب امپلائیز ہو چکے ہیں. آپ کی بھی آفس ہوتی ہے، فیکٹری ہوتی ہے، آپ سب پر ایک ٹینشن ہوتا ہے کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو تنخواہ دینی ہے. کاروبار ہوا ہو نہ ہوا ہو، تنخواہ دینا ضروری ہے. ہمیں 26,000 کے قریب لوگوں کی تنخواہ دینی ہوتی ہے. تقریباً اگر ایوریج بنا لیں 20,000 روپے ایک اسلامی بھائی کی، ایک امپلائی کی تنخواہ اگر ہے تو آپ حساب کر لیجئے، 26,000 کو 20,000 سے ملٹیپلائی کر لیں تو ماہانہ 52 کروڑ روپے کم و بیش دعوت اسلامی کی سیلری بنتی ہے. 52 کروڑ کو ملٹیپلائی کریں 13 سے، 12 نہیں 13 تنخواہیں دینی پڑتی ہیں، ایک بونس بھی دیتے ہیں. تو اگر اس کو بنائیں گے تو یہ 675 کروڑ روپے تقریباً کم و بیش یہ دعوت اسلامی کی صرف سیلری ہے. اب اگر اس 675 کروڑ کو آپ 365 پر ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ کم و بیش روزانہ کی 1,80,00,000 روپے کی سیلری بنتی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دعوت اسلامی کے پاس بڑا چندہ آتا ہے. دعوت اسلامی کو چندہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یقیناً چندہ آتا ہے جبھی تو دعوت اسلامی چل رہی ہے. لیکن 101,80,00,000 روز صرف سیلری کا جس آرگنائزیشن کا خرچہ ہو، میں نے یہ تمام حساب کتاب جو آپ کو بتایا ہے اس میں مسجدوں کی تعمیر شامل نہیں ہے، حالانکہ سالانہ 600 مسجدیں الگ بن رہی ہیں. اس میں مدنی چینل کی سیٹلائٹ فیس کے پیسے شامل نہیں ہیں. اس میں روزانہ ہزاروں ہزار طلباء کو اور مختلف اجتماعات میں لنگر کھلانے کے پیسے شامل نہیں ہیں. صرف اگر لنگر کی بات کریں تو ابھی اعتکاف ہوگا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کم و بیش 6,000 لوگ پورے ماہ کا اعتکاف کریں گے. صرف فیضان مدینہ کے لنگر کی بات کریں، ایک اسلامی بھائی کے 200 روپے تو آپ گنیں گے نا سحری اور افطاری کے، تو 6,000 افراد اگر سحری افطاری کریں تو روز کے 12 لاکھ روپے ہوتے ہیں. آخری اشرے میں یہ 10,000 کے قریب اگر ہو جاتے ہیں، 200 روپے کے حساب سے روزانہ 20 لاکھ کی سحری اور افطاری صرف عالمی مدنی مرکز میں ہوگی. جیسے نگران شورا نے فرمایا پورے پاکستان میں اعتکاف کا سلسلہ ہوگا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہے، آج ماشاءاللہ نگران شورا نے کیا شرعی احکام بیان کیے، اور یہ دعوت اسلامی کا حسن ہے. ضرورت دعوت اسلامی کو اربوں روپے کی ہے، مگر آج دعوت اسلامی کی شورا کے نگران کے بیان کا موضوع یہی تھا کہ اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں، اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں، اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں. یہ بیوٹی ہے، یہ خوبصورتی ہے دعوت اسلامی کو. امیر اہل سنت کی یہ تربیت ہے کہ جو شرعی احکام ہیں وہ پہلے پہنچائے جائیں. یقیناً آپ اپنے غریب اسلامی بھائیوں کی، غریب رشتہ داروں کی، غریب پڑوسیوں کی مدد کریں، اور اس کے بعد اپنی دعوت اسلامی کی بھی مدد کریں کہ جس کے ذریعے دین کا اتنا بڑا کام ساری دنیا میں ہو رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ اطلاعات آتی ہیں کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، الحمدللہ مسجدیں بن رہی ہیں، ساری دنیا میں ماشاءاللہ قرآن کے نور کو پھیلایا جا رہا ہے. تو میں گزارش کروں گا جتنے تاجران یہاں پر ہیں، اگر آج ہم سارے مل کر فقط ایک نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کم از کم بول رہا ہوں، زیادہ کوئی سے زیادہ کرنا چاہے، کہ کم از کم ہم اپنی زکوٰۃ کا 50% دعوت اسلامی کو پیش کریں گے انشاءاللہ. باقی 50% میں آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے غریب انشاءاللہ دوستوں کو اور پڑوسیوں کو دیکھ لیں. 50% اگر ہم سارے کم از کم دعوت اسلامی کو دیتے ہیں تو اللہ نے چاہا یہ کام آگے بڑھتا رہے گا. اور اگر ایک اور نیت بھی ساتھ کر لیں، انشاءاللہ یہ ویڈیو پریزنٹیشن آپ چاہیں گے تو آپ کے موبائل پر، آپ کے واٹس ایپ پہ پہنچا دی جائے گی، اور اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو بھجوائیں اور ان کو بھی انکریج کریں. ہمارے چند جملے کہنے سے، ہماری تھوڑی سی موٹیویشن سے اگر ایک اور سپورٹر آ جاتا ہے، ایک مسجد بنا دیتا ہے، ایک مدرسہ اپنے ذمے اسپانسر کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ کی صورت بن جائے گی. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ جیسا نگران شورا نے فرمایا، ہم اجتماعات میں بھی آئیں گے، ہم انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعوت اسلامی کو پریکٹیکلی بھی سپورٹ کریں گے، اور انشاءاللہ فائنینشلی یعنی مالی طور پر بھی اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ.
ایک اعلان بھی تھا مجلس تاجران کی طرف سے کہ ماشاءاللہ تاجران کا مدنی قافلہ بیرون ملک سفر کرتا ہے ہر دوسرے مہینے. پچھلے مہینے کولمبو مدنی قافلہ سفر کیا تھا اور انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد افریقی ممالک میں سفر ہوگا. تو جو اسلامی بھائی یہاں جتنے تاجران ہیں 12 دن کا یا 1 ماہ کے مدنی قافلے میں آپ جائیں گے, اپنے اپنے اخراجات سے جائیں گے. تو جو بیرون ملک مدنی قافلوں میں بھی سفر کرنا چاہیں پیچھے مجلس تاجران کے اسلام پہ موجود ہیں, جاتے جاتے آپ اپنے کانٹیکٹ نمبر وغیرہ لکھوا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم آج کے اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور اپنی دعوت اسلامی کا دل کھول کر بھرپور انداز میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی کوئریز ہیں, کوئی سوالات ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو الگ سے بجٹ بتا دیا جائے کہ علاج کا خرچہ کتنا ہے, یا کھانے پینے کا کوئی آپ بجٹ اپنے ذمے لینا چاہتے ہیں, یا کوئی ایک مدرسہ یا ایک دارالعلوم جس کو ہم جامعۃ المدینہ کہتے ہیں وہ اسپانسر کرنا چاہتے ہیں, ہم موجود ہیں, ہمارے ذمہ داران موجود ہیں. انشاءاللہ آپ کو اسپیسیفکلی بھی آپ کو جس کو کہیں کیٹیگرائز کر کے بھی خرچے بتا دیے جائیں گے, تاکہ یہاں بھی اور دنیا میں اگر مجھے کوئی سن رہے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہیں, آپ کو بھی اگر یہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں یہ کام ہمیں کرنا چاہیے, تو آپ کو اسکرین پر مدنی چینل کی اسکرین پر کانٹیکٹ نمبرز بھی آ رہے ہوں گے, اکاؤنٹ نمبرز بھی ہوں گے, آپ اس میں بھی دعوت اسلامی کے لیے فنڈنگ دے سکتے ہیں. کوسچنز کرنا چاہیں تو انشاءاللہ کوسچنز بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں نگران شورا سے عرض ہے کہ دعا بھی فرمائیں گے, پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہوگا. صلو علی الحبیب. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اور دعا کے بعد آپ کو اگر کچھ سوالات کرنے ہو تو پھر آپ کو سوالات کا بھی ہمارے نگران فرما رہے تھے کہ ٹھیک ہے کروا لیتے ہیں, مگر سوال کے لیے یہ کہ ہم پھر لائیو نہیں ہوں گے تو ڈسکنیکٹ کر دیں گے. دعا کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی لائیو ٹرانسمیشن ڈسکنیکٹ کر دیں گے. اگر آپ کو سوال کرنے ہوئے تو آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب کریم یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا رب کریم ہماری مغفرت کر, ہماری مغفرت کر, ہماری مغفرت کر. تیرے گناہگار بندے ہیں, برے بندے ہیں, ہمیں اچھا کر دے, نیک بنا دے, متقی پرہیزگار بنا دے. یا رب کریم گناہوں کی عادت پڑ گئی, عادی مجرم بن گئے, گناہ کیے بغیر دن گزرتا نہیں. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, ہمارے حال پر رحم فرما, ہم پر نظر رحمت فرما, ہم پر کرم فرما. محبوب کریم کا واسطہ ہم پر کرم فرما, محبوب کریم کے رخ روشن کا واسطہ ہم پر کرم فرما, اہل بیت کا واسطہ, ہر صحابی کا واسطہ ہم پر کرم فرما. ہمارے گناہ معاف کر دے, گناہوں کی عادت دور کر دے, ہمارے ظاہر کو بھی تقویٰ دے, ہمارے باطن کو بھی تقویٰ دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر, ہمارے گھر بار پر, آل اولاد پر, کاروبار پر, سب پر رحمت کی نظر فرما. قرضے بھی اتر جائیں, پریشان حالیاں دور ہوں, تنگ دستیاں دور ہوں, بے روزگاریاں دور ہوں, بیجا مقدمے بازیاں دور ہوں, جادو آسیب ٹونے بد نظری سے بھی نجات نصیب ہو جائے. حسد اور حاسدوں سے بچا, تکبر اور متکبروں سے بچا, شر اور شریروں سے بچا. یا رب کریم جو ہم نے پیارے محبوب کے غریب امتیوں کی مدد کی, جو ہم نے نیتیں کی ہیں, سنا ہے اللہ, عمل کا جذبہ دے, ہمارے ہاتھوں کو کھول دے, ہمیں سخاوت نصیب کر, کنجوسی سے بچا, بخل سے بچا, تنگی سے بچا, ہمیں فراخی دے. یا رب کریم ایسی فراخی دے کہ تیری ذات کے سوا کسی کے محتاج نہ ہو, اور ہم تیرے پیارے حبیب کے پیارے امتیوں کی, عاشقان رسول کی اللہ مدد کر سکیں, ان پر اپنا مال خرچ کر سکیں, ان کی غمخواری کر سکیں,
ان کے دکھ درد بانٹنے کی اللہ ہمیں تو توفیق عطا کر اور ہمیں ثواب سے بھی محروم نہ کرنا۔ یا رب کریم ہمارے دل میں محبوب کریم کی پیاری امت کا درد عطا فرما۔ یا اللہ ان بیچارے غریب پریشان حال مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما، ان کی بیماریوں میں، ان کی پریشانیوں میں، ان کے قرضوں میں، ان کے دکھوں میں، درد میں، گھر ٹپکتے ہیں، چھتیں اڑ جاتی ہیں، دیواریں گر جاتی ہیں، مولا طرح طرح کے پریشان حال، ہسپتالوں میں ہیں، علاج کے پیسے نہیں ہیں، اللہ قرضے چڑھ گئے، ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، کرم کرتے ان بیچاروں پر رحم کر۔ یا اللہ جن کو تو نے نوازا ہے ان کے ہاتھوں کو بھی کھول دے، ان کے دلوں کو بھی کھول دے، ان کی سوچوں کو بھی کھول دے، اور اللہ تجھے غریب نواز کا واسطہ ان کو بھی نوازنے کی توفیق عطا کرتے۔ یا اللہ ہمیں صرف رزق حلال عطا کر۔ یا اللہ حرام کے لقموں سے، حرام کے سکوں سے، حرام کے ذروں سے بچا، نیک بنا، متقی بنا، نمازی بنا، سچا پکا عاشق رسول بنا، ماہ رمضان خیر و عافیت کے ساتھ پانا نصیب فرما دے، روزے رکھنا نصیب کر۔ یا اللہ خوش دلی کے ساتھ ماہ رمضان کو عبادت میں گزارنا نصیب کر، اعتکاف میں گزارنا نصیب کر، مسجد میں گزارنا نصیب کر، تراویح پابندی سے پڑھنا نصیب کر۔ اللہ ہمیں گناہ سے بچا، ہمارے گھر بار کو گناہ سے بچا، فلمیں ڈراموں سے، گانے بازوں سے بچا، ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا، ہمارے گھر بار میں نیکی اور پرہیزگاری آ جائے۔ مولا کتنوں کے گھروں میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہے، اللہ محبتوں میں بدل دے۔ جن کی بیوی بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، یا اللہ اس کے اخلاق اچھے کر دے۔ جس کا شوہر ظالم و بد اخلاق ہے، اس کے اخلاق اچھے کر دے۔ جو اولاد نافرمان ہے، فرما بردار بنا دے۔ جن کے ماں باپ اولاد پر شفقتوں سے دور ہیں، اللہ انہیں شفقتیں کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ امیر علیہ سنت، والدین، علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ پیر و مرشد کو صحت، تندرستی، سلامتی اور عافیت عطا فرما۔ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچا۔ یا اللہ پیارے حبیب کریم کا صدقہ ہمیں تن، من و دھن کے ساتھ اس پیاری تحریک کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ مدنی چینل دیکھنے دکھانے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا اللہ بار بار حج کی سعادت دے دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے۔ یا اللہ جتنے مریض ہیں، مریضوں کے نمائندے ہیں، اللہ ان مریضوں کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، بس تیری ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ عین قریب 15 شعبان شب برات آنے والی، اللہ ہمارے گناہ معاف کرتے، ہمارے لامہ اعمال سے گناہوں کی سیاہی دور کرتے۔ لاج رکھ لے گناہگار میرے
اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفوب کے قدموں میں بنا دے. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں گنبد خضرا کے صدقے میں قبول فرما. جو دور و نزدیک سے اسلامی بھائی آئے ہیں، جن جن اسلامی بھائیوں نے اجتماع کی تیاری میں کوشش کی ہے، آئیں لائیں، اللہ سب کا آنا کوشش کرنا قبول فرما. سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرما. ہمارے اس مکی ریجن کے بھی مدنی کاموں میں برکت دے. جو کوششیں کر رہے ہیں سب کی کوششوں پر انہیں اجر عظیم عطا فرما. یا رب کریم دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26 سے ترقی دے. جتنے حاضرین ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھ لیے حاضر ہیں. ہم سب کی جائز حاجتوں پر، مرادوں پر، نیتوں پر رحمت کی نظر کرنا. ہمارے بیوی بچوں پر بھی رحمت کی نظر کر، ہمارے ماں باپ پر بھی رحمت کی نظر کر. ساری امت کی مغفرت فرما دے، ساری امت کی مغفرت کر دے، ساری امت کی مغفرت کر دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چند ایک سوالات ہیں انشاءاللہ وہ ہم اس کے متعلق. میں مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا. ہو کرم بہر خاک مدینہ